اور بے ادب بے نصیب بادب با نصیب ہوتا ہے۔ بولنا یہاں سے قید سبحان اللہ الحمدللہ یا نعرہ، اب اپنی کوئی گفتگو نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ اپنی ساری چیز کو آپ نے قربان کر دیا نبی کے ذکر پر۔ بولو بولو، کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ اپنے سارے ذکر کو، اپنی ساری باتوں کو، اپنے سارے کام کو، سارے معمولات کو آپ نے قربان کر دیا مصطفیٰ کے ذکر پر۔ مصطفیٰ کا ذکر ہوگا اور آپ یہاں بیٹھ کے سنیں گے اور جھومیں گے۔ اور مصطفیٰ کے ذکر میں تو اتنا مزہ آتا ہے نا غلاموں، اتنا مزہ آتا ہے، یہ تو عاشقوں سے پوچھو۔ خدا کی قسم اگر عاشق کے سامنے ذکر ہو جائے نا اللہ یا اس کے رسول کا تو وہ جھوم جاتا ہے۔ عاشقوں کی بات الگ ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن عشق کی بات ہے، جسے جس سے لگاؤ ہوتا ہے وہ اسی میں جھومتا ہے۔ کسی کو قوالی سے لگاؤ ہے وہ اس میں جھومے گا، کسی کو گانے سے لگاؤ ہے وہ اس میں جھومے گا، کسی کو اللہ اس کے رسول کے ذکر سے لگاؤ ہے وہ اس میں جھومے گا۔ یہ تو اپنی اپنی پسند اور اپنی اپنی چوائس ہے بھائی، کس کو کس چیز سے لگاؤ ہے اور کس ذکر میں وہ جھومتا ہے۔ اگر اللہ اس کے رسول کے ذکر میں آپ یہاں جھومے تو مرنے کے بعد محشر میں بھی جھومیں گے انشاءاللہ۔ بولو آج بہت سے ہیں کان میں ایئر فون لگا کے گانے میں بھی جھومتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت سے ایسے ہی ایئر فون لگانے کے بعد میں قوالیوں میں بھی بہت جھومتے ہیں اور گانے بجانے کی محفلوں میں بھی بہت جھومتے ہیں، لیکن کان کھول کر کے سن لیں، جو یہاں جھوم رہے ہیں مرنے کے بعد قبر میں پچھتانا پڑے گا، میدان محشر میں پچھتانا پڑے گا، لیکن جو اللہ اس کے رسول کے ذکروں میں جھوم رہے ہیں، جو مسجدوں میں جا کر کے نمازوں میں اور سجدوں میں اپنا وقت گزار رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، تلاوت قرآن پڑھ کے اور تلاوت قرآن کر کے جھوم رہے ہیں، تلاوت قرآن سن کے جھوم رہے ہیں، مسجد کی اذانوں میں جھوم رہے ہیں، نبی کی نعتوں میں جھوم رہے ہیں، نبی کے ذکر میں جھوم رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کے ذکر میں جھوم رہے ہیں، تو ایک دن وہ بھی آئے گا، کان کھول کر کے سن لے کہ زمانہ تیرا ذکر کرے گا، تو اتنا محبوب ہو جائے گا، زمانہ تیرے ذکر پہ جھومے گا۔ واہ واہ واہ، بے شک سبحان اللہ، زمانہ تیرے ذکر پہ جھومے گا۔ خواجہ اجمیر نبی کے ذکر پہ جھومنے والے کا نام ہے، جی سبحان اللہ، زمانہ ان کا نام لے کے جھومتا ہے، سبحان اللہ۔ ذرا زور سے بولو یار سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والوں کی بات الگ ہوتی ہے، جلسے میں آنے والوں حضرت ابراہیم ایک اللہ کا محبوب بندہ، اللہ کا پیارا نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ سرکار کے جد قریب یعنی میرے آقا حضرت ابراہیم ہی کی نسلوں سے ہو کر دنیا میں تشریف لائے، یہ حضرت ابراہیم ہیں، اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں جھومتے ہیں، ذکر کرتے بھی اور ذکر میں جھومتے بھی۔ اچھا بہت سے لوگوں کو نہ قرآن کی تلاوت میں مزہ ہے، نہ تقریر میں، نہ نعت میں، تو وہ اپنا جائزہ لیں کہ معاملہ گڑبڑ ہے کہاں سے، کمی ہے، یا تو لقمے حرام کے کھا رہا، وہ حلال کے نہیں کھا رہا، اس لیے کہ اگر بلڈ حرام کا ہے باڈی میں تو پھر اللہ کے ذکر میں مزہ نہیں آئے گا، یہ بات لکھ لینا، اللہ کے ذکر میں دل نہیں لگے گا، یہ بات لکھ لینا، نمازوں میں دل نہیں لگے گا، یہ بات لکھ لینا، اگر باڈی میں حلال کے لقمے نہیں گئے ہیں تو جلسے میں آنے والوں حرام کام میں دل لگے گا اور اللہ اس کے رسول کے ذکر میں دل نہیں لگے گا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ دیکھتے ہو کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، اگر تھوڑی سی دیر ہو گئی تو اس کو بھی تکلیف ہو جاتی ہے، اور فلم 3 گھنٹے کی ہوتی ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا، پوری فلم دیکھ کے دم لیتا ہے۔ اگر کوئی گیم کھیلنے لگے تو گھنٹوں گھنٹوں کا گیم ایسے ہی کھیل لیتا، پتہ نہیں چلتا۔ ہم نے رمضان کے مہینے میں لوگوں کو جھگڑتے دیکھا، حافظ صاحب کے سر پہ بیٹھنے پھر رہے ہیں، کیونکہ ارے میاں آج تو انہوں نے ایک پارہ تازہ پڑھ دیا تراویح کی نماز میں۔
ارے بھائی ایک پارا زیادہ پڑھ دیا تو پڑھا تو قرآن ہی ہے. ایک کا 70 ملے گا. آج ہی تو نے قرآن کا ایک پارا زیادہ سنا تو 70 گنا مجھے ثواب بھی تو زیادہ مل گیا. بھائی ملا کہ نہیں ملا؟ لیکن یہ نہیں دیکھ رہا امام کے سر پر بیٹھا ہے کہ بھئی یہ بتاؤ تم نے آج ایک پارا زیادہ کیوں پڑھ دیا؟ اپنے دل سے پوچھ کہ تیرا دل کیوں نہیں لگ رہا؟ اپنے دل سے پوچھ کہ تیرا دل کیوں نہیں لگ رہا؟ ورنہ اللہ کے ذکر میں مدانا ہے، تلاوت قرآن میں مدانا ہے. اور جلسے میں آنے والوں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تلاوت قرآن ایسی چیز ہے اگر سنا دو تو جو دل پریشان ہو ان کو سکون ملے. بے شک حق ہے. سبحان اللہ. اذان پڑھنے میں بھی اذان سن کے دل کو سکون ملتا ہے اور ملنا چاہیے. کان کھول کر سنیں صاحب. اب میری طرف ادھر والے بھی سنیں. او بھائی ادھر، ارے آپ لوگ ادھر والے بھی میری طرف دیکھیں. جس کو نہیں بیٹھنا آپ ٹینشن مت لیجیے، اس لیے میں شروع ہو گیا. اور جب میرا بلڈ گرم ہوتا ہے نا تو پھر میں بھی کسی کی نہیں سنتا ہے نا. ابھی بلڈ گرم ہو رہا ہے تو اس لیے آپ میری سن لو، پھر میں کسی کی نہیں سنوں گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور مجھے بھی ایک لمیٹیڈ وقت کے لیے تقریر کرنا ایسا نہیں ہے کہ پوری رات میں ہی بولتا رہوں گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں آج ماشاءاللہ مہمان خوب ہیں، سب کو آپ کو جی بھر کے سننا ہے. اذان اگر ہوا کرے تو کسی بھی کام میں ہو بند کر دو. کیا کر دو؟ بند. مگر نہیں ہوتا. موبائل چلا رہے ہو تو آواز بند مت کرو، موبائل ہی بند کرو. ٹی وی پہلے چلتی تھی، ٹی وی بند کرا دیا کرتے، اب تو کہتے ہیں والیوم بند کر دو، تصویر چلنے دو. جلسے میں آنے والے اذان اب بھی اللہ کا ذکر ہے اور قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے. اللہ کے ذکر میں کیا ہے؟ دلوں کا سکون ہے. مگر کئی گاؤں کے لوگ بیٹھے ہوں گے، میری ایک بات اور سن لینا کان کھول کر. اذان پڑھنے والا مؤذن بھی اچھا رکھو، چاہے تنخواہ زیادہ دینا پڑے. یہ جو دیسی اذان پڑھی ہے تم نے رکھ لی ہے، جس کا جیسا دل کرا اذان پڑھ رہا، کان کھول کر سنو، یہ بند کرو. یہ برا لگتا ہے. یہ میں جملہ بول رہا ہوں، یہ جملہ آپ نے نہیں سنا ہوگا، چاہے مجھ سے سن لیں آپ. ان کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے، ان کا انداز ٹھیک نہیں ہے، ان کا لہجہ ٹھیک نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کوئی لٹھ لے کے ان سے اذان پڑھوا رہا. صحیح بتا رہا ہوں میں. اور زبردستی وہ اذان پڑھنا، بھی کیوں پڑھ رہا اذان؟ تیرا لہجہ نہیں، تیرا تلفظ نہیں، اس لیے کہ تیری اذان مسجد کے اندر نہیں ہے بلکہ پوری بستی سن رہی ہے. اذان کا دینے والے کا آواز اچھا ہو، لہجہ اچھا ہو، تلفظ اچھا ہو، تاکہ بے نمازی بھی سنے تو مسجد کی طرف دل کھینچا چلا جائے. کیا بات ہے. زندہ باد، زندہ باد. بہت اچھا ہے مفتی صاحب، کیا بات ہے. جی لہجہ اچھا ہو، بہت اچھا. میں نے دیکھا ہے کہ 90% ہماری مسجد کے جتنے بھی اذان پڑھی ہیں صاحب ایسا ہے، اللہ معاف کرے، صحیح بتا رہا ہوں، ایک کو تلفظ یاد ہے، ایک کو. اور لڑنے پہ رہا میں اذان پڑھوں گا بھی کیوں پڑھے گا تو اذان جب تیرے تلفظ نہیں ہے. میری بات سمجھے آپ؟ مؤذن چاہے مہنگا ملے لے کے آؤ، لیکن اچھی اذان، اچھا آواز، اچھا انداز، اچھا تلفظ. سمجھ رہے ہیں؟ کچھ تو ایسی اذان پڑھتے ہیں الفاظ کا ہی پتہ نہیں چلتا کہ پڑھ گئے. اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لے. ایک سے ہوتے ہیں سب، ایک سے ہی سب الفاظ اکثر ایک سے. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ختم کرو سب سے پہلے، اس لیے کہ اذان نیوتا ہے نماز کا. کیا ہے؟ نماز کا نیوتا ہے. یار اپنے موبائل میں آپ ٹیون بھی بڑی اچھی لگاتے ہو جو تمہارے دل کو اچھی لگتی ہے. ارے لگاتے ہو نہیں لگاتے ہو؟ فون کا نیوتا ہے ٹیون. بہت اچھی ٹیون لگاؤ گے، تلاش کرو گے، ایسے نہیں ملے گی، ڈاؤن لوڈ کرو گے. ارے کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ میں نے کسی کے بھی موبائل میں گدھے کی آواز کی ٹیون نہیں دیکھی.
عجیب آواز ہوتی ہے، جبکہ موبائل میں یہ بھی ٹیون لگ سکتی ہے. ارے نہیں لگ سکتی کہ آواز والی ارے موبائل تو اینڈرائڈ میں کیا نہیں لگ سکتا ہے. ہاتھی کی آواز کی بھی لگ سکتی ہے، کتے کی آواز کی بھی لگ سکتی ہے، مگر نہیں. آپ دیکھو بڑی پیاری پیاری آواز اور بڑی پیاری پیاری ٹیونیں لاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے تاکہ اس کو سن کے ہمارا موڈ اچھا رہے. تو یار اذان ہے، اذان تو ایسے پڑھنے والا ہونا چاہیے کہ اگر نماز پڑھنے کا من نہیں بھی تھا تو اذان سننے کے بعد میں اس کا دل نماز کی طرف کھینچا چلا جائے. جی بے شک بے شک بہت توجہ ہے. ارے اب کچھ موڈ بن رہا ہے کہ نہیں؟ ہاں جلسے میں آنے والوں مؤذن اچھا، اس سے بہت فرق پڑے گا. یہ میں جملے جو بول رہا ہوں بہت فرق پڑے گا. ایک بہت بڑی بالی ووڈ کی اداکارہ ہے، بہت بڑی اداکارہ، شاید تمہارے بریلی کا نام اس کو جوڑتے ہیں کہ وہ بریلی کی ہے. اب اللہ جانے کہاں کی ہے، مگر کہتے ہیں بریلی کی ہے. وہ کہتی ہے کہ میں ایک دن شوٹنگ پہ تھی، اور جب شوٹنگ ہوتی ہے نا تو سب کچھ روک دیتے ہیں، وہ شوٹنگ نہیں روکتے ہیں. شوٹنگ کے لیے راستہ رک جاتا ہے، شوٹنگ کے لیے راستہ روک دیتے ہیں، شوٹنگ کے لیے کام روک دیتے ہیں، لیکن شوٹنگ نہیں رکتی ہے. اس کا کہنا ہے کہ جب میں شوٹنگ پہ تھی تو کہیں پاس میں مسجد تھی، اس میں اذان ہو رہی تھی. اذان پڑھنے والا اچھے آواز کا مالک تھا. جب اس نے مسجد میں اذان پڑھی میرے کان میں آواز آئی تو وہ خود کہتی ہے کہ میرے دل کو جتنا سکون اذان سن کے ملا اتنا سکون کسی کام میں نہیں ملا. زور سے بولو ذرا، زور سے. مسلک احمد رضا خان کا ہندوستان، رضا خطیب ہندوستان. یہ بڑے پرانے نعرے باز ہیں ماشاءاللہ. آپ سنیں بہت مزہ آئے گا. میں دیکھیے جب موڈ میں بولتا ہوں تو میں نے کیا کہا نا، جب بلڈ گرم ہوتا ہے نا تو پھر آپ دیکھیے آپ یاد رکھیں گے. بولو ذرا سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے آپ کو. آپ چاہتے ہو کہ مسجد میں نمازی پڑھ جائے، مؤذن اچھا لے کے آؤ. جی بے شک. اور مؤذن ہونا ہی چاہیے، اور مؤذن اس قابل بھی ہونا چاہیے کہ اگر امام نہ ہو تو وہ نماز بھی پڑھا دے. آپ سوچتے ہو خرچہ نہ ہو، سب کام چلتا رہے، دنیا کے کاموں میں خرچہ ہو. مکان بنا رہا ہے تو کہہ رہا ہے نہیں صابن لگے گا، کوئی کہہ رہا ہے نہیں ساحل لگے گا، کوئی کہہ رہا ہے نہیں اس پہ پینٹ آلہ والا ہوگا، نہیں ماربل لگے گا، نہیں گرینائٹ لگے گا. کیوں کام کیوں نہیں چلانا کالے والے فرش سے؟ کالے والے فرش پر کیوں کام چل جائے گا؟ کیوں گرینائٹ، کیوں ماربل؟ اعلیٰ قسم پہ جائے نا. تو جب میرے بھائیے اس میں اعلیٰ ہے 4 دن کے تو پھر نماز تو یہ میرا دین کا ستون ہے. اذان کو پڑھنے والا اعلیٰ رات، جی 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 اعلیٰ رات، تاکہ غیر مسلم بھی سنے تو یہ نہ کہے آواز کم کر لو، یہ کہے کہ بڑا اچھا لگتا ہے. سبحان اللہ سبحان. مجھے یہ لگتا ہے کہیں نہ کہیں، ایک جملہ سنے میرا، آج ہر جگہ کہا جا رہا کہ اذان کا ولیوم کم کرو، ولیوم کم کرو، ولیوم کم کرو. مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ولیوم تو کم ہو ہی رہا، مگر یہ اذان پڑھنے والے بھی کچھ ایسے ہیں کہ ان کی اذانیں سن کے ہمیں لگتا ہے کہ ولیوم کم ہونا چاہیے. یار غلط کرتے ہیں. اشہد اللہ کیا ہے جی اشہد کیا ہے؟ اشہد تو ہمیں خود لگتا ہے کہ اس سوئی کو بند ہونا چاہیے. بات ہے کہ نہیں؟ ورنہ تو مسلمان کا مسلمان اگر خیر سنے تو اس کا دل بھی مچل جاتا ہے. کیا بات ہے، بہت اچھا مچل جاتا ہے. اور میں تاریخ سے میں پیش کروں گا تاریخ کہ اپنے تو اپنے غیروں نے بھی سنا ہے تو مچلے ہیں. جی بے شک.
ہماری بھی کہیں نہ کہیں کمی ہے. یہ نکالو اچھے آواز والے مؤذن رکھو مسجدوں میں. حضرت عمر نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, ابھی غیر مسلم ہے, اور سب سے بڑے مخالف ہیں قرآن کے. آپ پوچھو علماء سے اور آپ بھی جانتے ہوں گے, حضرت عمر سب سے بڑے مخالف ہیں قرآن کے اور اسلام کے. لیکن جب اپنے گھر میں گئے اور بہن کی زبان سے قرآن سنا تو عمر کا دل مچل گیا. کیا بات ہے, زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ سبحان, بہت اچھا بہت اچھا. آپ پوری دنیا میں چلے جائیں, میں کنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ عمر نے جو کلمہ پڑھا ہے, کلمہ پڑھنے کی سب سے بڑی وجہ قرآن بنا ہے. قرآن بنا ہے. جب عمر نے قرآن سنا ہے تو عمر کا دل بدل گیا, پلٹ گیا. اچھا ایک بات بتاؤں میں, آپ لوگ جو سننے سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے, لیکن جو نہیں سننے باز نہیں آ رہے ہیں. میں ماں بہنوں کو مبارکباد پیش کروں گا, یہاں کی عورتیں نہیں بول رہی ہیں, مگر مرد جو ہیں یہ عورتوں سے آگے ہو رہے ہیں بولنے, مان نہیں رہے. جو نہیں مان رہا ہے وہ مان کے دے نہیں رہا ہے, اور عورتوں کی ایک آواز نہیں آ رہی ہے, اتنی خاموشی سے سن رہے ہیں. جبکہ مشہور یہ ہے کہ عورتیں نہیں سنتی ہیں سکون سے, مگر آج ریکارڈ توڑ دیا کرم پور چودھری کے جلسے میں. ایک میری بہن نہیں بول رہی ہے, ایک بھی, اور کوئی بول بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ آپ نہیں بولے, لیکن آپ لوگوں سے خاموش نہیں ہوا جا رہا ہے. جو میں بات آپ کو سنا رہا ہوں, حضرت عمر کا کلمہ پڑھنے کی وجہ قرآن کا سننا پڑا. اور دشمن اسلام تھے, دشمن قرآن تھے, مگر جب اچھے آواز نے سنا ہے تو دشمن بھی دوست بن گیا. دشمن بھی کیا بن گیا ہے, دوست بن گیا. دشمن بھی دوست بن گیا. اچھے آواز کے مالکان کو لاؤ تو وہ اچھے آواز میں اللہ کا ذکر کرے تاکہ غیر بھی سنے تو کہیں یار واقعی اذان پڑھنے والا جو بھی پڑھا دل کھچ رہا ہے. جن کے گانے سن کے پوری دنیا سکون حاصل کرتی ہے, وہ گانا گانے والی, گانے پہ ناچنے والی, گانے پہ ڈانس کرنے والی, وہ فلمی اداکارہ, بالی ووڈ کی بہت بڑی اداکارہ کہہ رہی ہے کہ مجھے جتنا سکون اذان سن کے ملتا ہے اتنا سکون کسی چیز سے نہیں ملتا ہے. سبحان اللہ بول دو, اور زور سے بول دو سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے, اللہ سلامت رکھے. دیکھ رہے ہیں آپ ان کی آواز, کوئی بات نہیں, شور مچاؤ. میری بات آپ لوگ تو سن رہے ہیں نا, بس پیچھے والوں سے مجھے مطلب ہی نہیں, آپ لوگ بس سنتے ہیں, بس کام چلے گا. اچھا مؤذن رکھا جائے گا آج کے بعد, بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ, زور سے بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا مؤذن رکھو, چاہے تنخواہ زیادہ ہو, چاہے تنخواہ. میرے نبی کا مؤذن بلال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں بلال کی زبان میں لقنت تھی, من کے پتہ نہیں اس نے کہاں سے روایت پڑھ لی. نبی کا مؤذن اور زبان میں لقنت یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. بلکہ بلال جیسی اذان تو کوئی مائی کا لال پڑھنے کی طاقت نہیں لگتا. اگر بلال اذان پڑھے, بلال اذان پڑھے تو خدا کی قسم کعبہ بھی جھومنے لگا. واہ واہ واہ, یا رسول اللہ. اللہ, بہت اچھا ماشاءاللہ. اور یہ میرے خاندان کے ممبر شریف کے لوگ بڑا اچھا سن رہے ہیں, اس لیے آج کا جلسہ بہت کامیاب ہے. سبحان اللہ, بہت کامیاب ہے. بہت اچھا. کہتے ہیں اذان سننے میں مزہ نہیں آ رہا, کہیں نہ کہیں ایک وجہ یہ بھی ہے جب وہ صحیح پڑھ ہی نہیں رہا تو مزہ کہاں سے آئے. آپ تو 1 کروڑ کی اوڈی میں بیٹھ جاؤ, جب ڈرائیور اچھا نہ ہو تو بیٹھنے میں مزہ نہیں آئے گا. مزہ نہیں آئے گا.
سمجھ رہے ہیں صاحب؟ اب کوئی قرآن ہی کیوں نہ پڑھ رہا ہو لیکن جب صحیح نہیں پڑھے گا، تلفظ ٹھیک نہیں ہے تو نہ سننے میں مزہ آئے گا نہ پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ ارے بات سمجھ رہے ہیں کہ سمجھ رہے ہیں؟ ایک بات بتاؤں میں آپ کو، جی یہ جو اہل عرب پڑھتے ہیں قرآن اور یہ جو پڑھتے ہیں یہ حرم کے جو امام لوگ ہیں، ان کے عقیدے ٹھیک نہیں ہیں، مجھے ان کے عقیدوں سے کوئی مطلب نہیں، لیکن جب پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو سننے میں مزہ آتا ہے، اس لیے کہ ان کا تلفظ بھی اچھا ہوتا ہے، لہجہ اور انداز بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے عقیدے سے کوئی مطلب نہیں، ان کا عقیدہ دو کوڑی کا، لیکن پڑھتے اچھا۔ اور ہمارے ہاں تو قرآن پہلے تو پڑھنا نہیں آتا قرآن، اور قرآن پڑھنا بھی آئے گا تو ایسا دیسی پڑھے گا، ایسا دیسی پڑھے گا، یقین ماننا کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد تو پتہ چلتا ہے یہ کس پارے میں پڑھ رہا ہے، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں بات سر بھائی ہنسنے کی نہیں، یہ رونے کی بات، یقیناً رونے کی بات۔ ایک بات بتاؤں جلسے میں آنے والوں، ایک بات سنو، پہلا پارا سورہ بقرہ، سنو، اللہ کے رسول جب کوئی بات فرماتے اور جب صحابہ کو سمجھ میں نہیں آتی تو صحابہ کہتے یا رسول اللہ راعنا، اس کا مطلب یہ تھا کہ اے اللہ کے رسول ہماری رعایت فرمائیے، یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آئی، دوبارہ کہہ دیجیے۔ رائنا کا کیا مطلب ہے؟ ہماری رعایت فرمائیے، ہمارے اوپر کرم کیجئے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، دوبارہ۔ تو رائنا اگر عین نہ کھینچو تو مطلب ہے ہماری رعایت کرو، ہمارے اوپر کرم کرو۔ اگر عین کو نہ کھینچا جائے، خالی کہا جائے رائنا، ہماری رعایت کریں، ہمارے اوپر کرم کریں، یہ بات دوبارہ ارشاد فرما دیں۔ اور اگر عین کو کھینچ دیا گیا رائنا تو اس کا مطلب ہو جائے گا اے ہمارے چرواہے۔ اب ترجمہ سمجھ لیں، یہ سب بہترین پڑے گا، کیا ترجمہ ہو جائے گا اس کا؟ اے ہمارے، بس تھوڑا کھینچنے کا فرق ہے، لفظ وہی ہے، راعنا ہم پہ کرم فرمائیے، یا رسول اللہ دوبارہ اس بات کو کہہ دیجئے، ہم سن نہ سکے تھے تاکہ دوبارہ سن لیں، یہ ہے راعنا کا ترجمہ۔ اور اگر عین کھینچ دیا گیا راعنا تو ترجمہ ہو جائے گا اے ہمارے چرواہے۔ تو کفار مکہ کیا کرتے تھے کہ جب اللہ کے رسول کے لیے صحابہ کہتے رائنا، آقا دوبارہ ارشاد فرمائے، کرم فرمائے، رعایت فرمائے، تو چرواہے میرے رسول کی مذاق بناتے اور کہتے رائنا، اے ہمارے چرواہے، اے ہمارے چرواہے۔ چونکہ صحابہ کا وہ جملہ لے کے اس کو کھینچ کے بولتے رائنا، اللہ کو پسند نہ آیا، اللہ نے منع فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا کا واسمعوا، کہا اے ایمان والے اب رائنا نہ کہا کرو، تم تو بغیر کھینچ کے کہتے ہو، مگر کچھ سارے مکہ کھینچ کے میرے نبی کا مذاق بناتے ہیں، اے ایمان والو رائنا نہ کہو وقولوا انظرنا، بلکہ انظرنا کہا کرو۔ کیا کہا؟ انظرنا، یا رسول اللہ ہماری طرف نگاہ کرم فرمائیے، اس کا ترجمہ بھی یہی ہے، ہماری طرف دیکھیے یعنی دوبارہ کہہ دیجئے، یا رسول اللہ ہم سن نہ سکے۔ اور پھر کیا کہا؟ وَاسْمَعُوا، پہلے ہی غور سے سن لیا کرو، دوبارہ کہنے کی نوبت نہ آئے۔ میرا رسول اگر کوئی بات ارشاد فرمائے تو ادھر ادھر توجہ نہ کیا کرو، بلکہ اس بات پہ کان رکھ کے غور سے سن لیا کرو، تاکہ پہلے ہی بار میں تمہارے بات سمجھ میں آ جایا کرے اور میرے نبی کو دوبارہ کہنے کی زحمت نہ اٹھانا پڑے۔ یہ میں نے تو ایک جملہ بتایا، مجھے بتاؤ کتنا قرآن الٹا سیدھا کھینچ کے پڑھتے، اب بتاؤ ترجمہ کہاں جاتا ہوگا؟ اب خود بتایا، میں نے خالی یہ بتا دیا اور میں نے آن کیمرہ بتایا، یہ میری بات پوری دنیا کا کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا، قرآن میں ہے یہ۔ اب مجھے بتائے کہ جب پورے قرآن کو آپ پڑھو گے تو ترجمہ کتنا الٹا سیدھا ہوگا، تو کیوں نہ قرآن کو صحیح پڑھا جائے؟ تو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کسی صحیح پڑھنے والے سے سیکھا جائے، کیسے سیکھا جائے؟ یہ بات کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، لیکن آج اس جلسے میں اور بتا کے جا رہا ہوں۔ اے نوجوانوں گروپ بنا لو، 40 30 20 25 لڑکے اکٹھے ہو جاؤ، تمہیں ٹائم نہیں ہے،
کوئی کاروبار کرتا ہے, کوئی دکان چلاتا ہے, کوئی بزنس کرتا ہے, کوئی جاب کرتا ہے, اسے مدرسہ جانے کا ٹائم نہیں ہے, مولانا یا قاری کے پاس جانے کا ٹائم نہیں ہے, تو وہ گروپ بنائے, بزنس والے لڑکے, کام والے لڑکے, مصروف لڑکے گروپ بنائے, 25-30 لوگوں کا گروپ بنا لے. وہ گروپ بنانے کے بعد میں کوئی ایک جگہ خاص کر لے, کسی کا ہال لے لے, کسی کی بیٹھک لے لے, یا کسی کا خالی گھر لے لے, اور کسی ایک قاری کو بہترین طریقے سے بات کریں. حضرت دن بھر ہمیں موقع نہیں ملتا, دن بھر ہم بزنس کرتے ہیں, دن بھر ہم دکان چلاتے ہیں, دن بھر اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں, لیکن ہمارا قرآن ٹھیک نہیں ہے حضرت, ہماری نماز ٹھیک نہیں ہے. کب ٹھیک ہوگی حضرت؟ شام کو ہم سارے لوگ گھر آ جاتے ہیں, ہم 30 لوگ اس ہال میں جمع ہو جایا کریں گے. آپ روزانہ آ کے ہمیں یہاں پڑھایا کرنا, ہمیں قرآن سکھایا کرنا, ہمیں نماز سکھایا کرنا. اور اگر 300 400 روپے اکٹھا کر لیا تو مولانا کو بھی, قاری کا بھی 10 سے 15 ہزار کا نذرانہ ہو جائے گا, اور تیرا قرآن اچھا ہو جائے گا. کیا بات ہے, بہت اچھا, بہت اچھا, بہت اچھا طریقہ, بہت اچھی بات. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر قاری اور ہر حافظ اور ہر مولانا مسجد میں امامتی کرے نا, اتنی مسجدیں نہیں ہیں جتنے مولانا حافظ قاری ہیں. تو کیوں نہ یہ ویکینسی جو خالی پڑی ہے انہیں بھرا جائے, انہیں بھرا جائے. نمازیں یاد نہیں ہے تو آپ کوئی ہال, کسی کا خالی گھر, کسی کا خالی مکان, کسی کی خالی بیٹھک کرو. ارے یار 500 روپے مہینے کا موبائل کا ریچارج کرتے ہو, 50 روپے لیٹر کا دودھ پیتے ہو, 7 روپے یونٹ کی بجلی چلاتے ہو, 100 روپے لیٹر کا پیٹرول خرچ کرتے ہو, تو 500 روپے یار دین سیکھنے کے نام پہ مہینے پہ چلے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ بہت اچھا. دیکھیں خدا کی قسم, میں اپنے ٹائم میں چاہوں تو ادھر ادھر کی بات کر کے بھی گزر جاؤں گا, لیکن اللہ کی قسم ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, اس لیے کہ کمیٹی والوں نے بڑی محنت کی ہے. اتنی مجمع, اتنی بھیڑ روزانہ نہیں جٹا کرتی جتنی آج اس جلسے کے نام پہ آ گئی ہے. تو آج جلسہ رضا قادری سے پیغام لے کے جاؤ, مرنے سے پہلے اپنی نمازیں صحیح کر لو, اپنے قرآن ٹھیک کر لو. ارے ایسے کر لو کہ کسی مولانا حافظ کو سنا سکو تو اس کے سامنے پاس ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ مولانا حافظ کے سامنے. مثال کے طور پر ابھی میں پورے مجمع سے کہوں لاؤ الحمد شریف سناؤ تو پورا مجمع پتا ہے کیا کہے گا, حضرت آپ کو کون سنا سکتا ہے, ہماری تو ایسی ٹوٹی پھوٹی یاد ہے, ہم آپ کو تھوڑی سنا سکتے ہیں. تو جب مولانا کے سامنے تیری پاس نہیں ہو سکتی تو مولا کے سامنے کیسے پاس ہو جائے گی؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے, سمجھنے کی یہ بات. جب ایک مولانا فیل کر دے گا تو پھر مولا کیسے پاس کرے گا؟ اور یہ چل نہیں سکتی کہ مجھے آنا نہیں تھا, نہیں, اللہ نے مولویوں کو, عالموں کو, قاریوں کو, حافظوں کو اسی لیے بھیجا ہے تاکہ تمہیں دین سکھائیں. اچھا دین سکھانے کی بات کرو تو بتا, رکشہ چلانے والے بھی کہہ رہے ٹائم نہیں ہے, جو دن بھر گال بجا رہا ہے وہ بھی کہہ رہا ٹائم ہے. تجھے تو ٹائم اس دن ملے گا جس دن اسرائیل آگا, پھر پڑا ہوگا چاروں ہاتھ پیر پھیلائے ہوئے, پھر تیرا ٹائم ہی ٹائم ہوگا. تیرا ٹائم نہیں ہے, ٹائم ہی نہیں ہے. عربی تو کر کیا رہا ہے, کتنا تیرا ٹائم ہے, کیا ہے تو. جب یہ اکھنڈ بھارت, اب تو کئی ملک الگ ہو گئے اس سے, پاکستان, افغانستان, یہ سب ملک الگ ہو گئے اس سے. جب اسی میں تھے تو اس کا ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا اور اسے پورے ملک میں حکومت کرتا تھا. 5 ٹائم کی نماز تو الگ کی بات رہے, کبھی تہجد کی قضا نہیں ہوتی تھی. وہ ٹائم کہاں سے نکالتا ہوگا؟ تو یہ ٹائم نہیں, گال بجا رہا ٹائم نہیں, دن بھر بگ کی بات پر تو سیارہ کرے ٹائم نہیں, بگ کی بات ایسا کر رہا, ادھر رکھ رہا, ادھر رکھ رہا, اس میں ٹائم نہیں ہے, بگیوں میں ٹائم نہیں ہے. گاڑیاں سفید ہو گئی, بگ کی بات کھیلنا ہے. ایک تو کہہ رہا مولانا پورے گاؤں میں میرے بگے کوئی نہیں باندھ سکتا. کام کتنا بڑا کر رہا تھا, کام کتنا بڑا کر رہا نا تو. یہ تو میں نے کہا اوارڈ ملنا چاہیے. میں نے کہا دعائے قنوت یاد ہے, تو کہنے لگا حضرت یہ کیا ہو گئے. سوچ کی بات ہے یار, بگے تیرے پورے گاؤں میں نہیں باندھ سکتا,
میں نے کہا یہ بگے کا کھیل کتنے دن میں آیا؟ کہنے لگا حضرت 23 سال لگا۔ میں نے کہا 23 سال میں تو نے بگے سیکھے، اگر خدا کی قسم نماز سیکھ لینا تو 2 مہینے میں بہترین نمازی ہو جانا۔ نمازی ہو جاتا ہے۔ اور کچھ تو ایسے بغیر پڑے مسجد کے دروازے پہ کھیل رہے ہیں، قبرستان کے پاس میں کھیل رہے ہیں، قبرستان کے پاس میں مردے چیخ چیخ کے کہتے ہوں گے ارے دیکھ لو ہم تو آ گئے لیکن یہ جگہ وہ ہے جہاں تمہیں بھی آنا ہے۔ بتاؤ نہیں کہتے ہوں گے؟ وہ قبریں چیخ چیخ کے کہتی ہوں گی تجھے بھی آنا ہے، پکے باندھ رہا دیکھ لے۔ جس دن اسرائیل کا پیچ پڑ گیا اس دن ایسا بندھے گا کبھی کوئی کھول نہیں پائے گا تجھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اد ہو گئی سفید داڑھی والا پوتے پوتی والا کھیل رہا، کہہ رہا حضرت ٹائم کاٹو۔ اچھا اس سے کو کیوں کھیلتا؟ تو کہتا ہے ٹائم کاٹ رہا ہوں۔ اس سے کو دین کے کام میں آ جا تو ٹائم نہیں۔ عجیب مسئلہ ہے۔ خرافاتی سے کہو میں کیا کر رہا ہوں؟ میں ٹائم کاٹ رہا ہوں۔ اور اس سے کو بھی وہاں جلسے میں کیوں جا رہا تو ٹائم نہیں ملا۔ عجیب مسئلہ آیا ہے، عجیب مسئلہ ہے۔ میرے بھائیوں کان کھول کر سنا، وقت کو ضائع کرنے والا کھیل تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اچھا یہ بتاؤ بگی باغ میں ایسا بھی نہیں کچھ ایکسرسائز ہو رہی ہے؟ کچھ کھیل ایسے ہیں کہ ان میں چلو بھئی ہمارا بدن ایسا ہے کہ بھئی پیٹ بڑھ رہا ہے، جسم بڑھ رہا ہے اور بھاگنا دوڑنا ضروری ہے تو ہم اس لیے کھیل رہے ہیں کہ بھاگنا دوڑنا ہو جائے۔ اس بگی باغ میں کون سا بھاگنا دوڑنا ہو جاتے ہیں؟ بتاؤ اس میں اور پیٹ بڑھ جائے۔ اللہ اللہ، میں اپنے موضوع پہ رہوں گا جو میں عرض کر رہا تھا۔ قرآن سیکھو، نماز سیکھو، طریقہ میں نے بتا دیا سیکھنے کا۔ طریقہ میں نے بتا دیا سیکھنے کا۔ کیا طریقہ ہے؟ اگر مدرسے نہیں جا سکتے تو ایک حافظ قاری کا انتظام کرو، وہ تمہیں خود پڑھانے آئے گا، جو ٹائم تم دو گے اس ٹائم پڑھانے آئے گا، اور نماز اچھی ہو جائے گی۔ بولو ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ مؤذن بھی اچھا ہو، امام بھی اچھا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے نبی، اللہ کے ذکر میں مست اللہ 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 اللہ۔ ایک دن ایک فرشتہ بولا مولا اگر تو اجازت دے تو تیرے ابراہیم کا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ وہ تیرے ذکر میں بڑا مشغول رہتا ہے، اسے تیرا ذکر کتنا اچھا لگتا ہے، اگر تو اجازت دے دے تو ابراہیم کا امتحان لے لو، وہ تیرا بڑا محبوب بنتا ہے۔ مولا وہ تیرا خلیل ہے، خلیل دوست کو کہتے ہیں، وہ تیرا پیارا دوست ہے، وہ تیرا محبوب بندہ ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ تیرے نام پہ کتنا مست رہتا ہے۔ رب کی طرف سے اشارہ ہوا جاؤ تیرے ابراہیم کا امتحان لے لو، پر ہمیں ہر امتحان پہ ابراہیم کو پاس پاؤ گے۔ فرشتہ آ گیا، جلسے میں آنے والوں فرشتہ آ گیا، اور آنے کے بعد میں دیکھا حضرت ابراہیم جنگل میں ایک بکریوں کا ریبنڈی ہو، بکریاں چرا رہے ہیں، جنگل ہے بستی سے باہر ہے، لوگوں نے غور کرو بکریاں چر رہی ہیں، اور حضرت ابراہیم مستی میں مست ہیں، اور مست ہونے کے بعد اپنے محبوب کا ذکر کیے چلے جا رہے ہیں، اور رب کا ذکر کیے چلے جا رہے ہیں، اللہ کا ذکر کیے چلے جا رہے ہیں، بکریاں چر رہی ہیں۔ فرشتے نے دیکھا مستانہ اپنے رب کو یاد کر رہا، اللہ اللہ اللہ۔ فرشتے نے دیکھا واقعی مستانہ ہے رب کا، واقعی بکریاں چل رہی ہیں لیکن ذکر مولا کا، ذکر مولا کا ہے۔ بکریاں چل رہی ہیں مگر ذکر پھر بھی مولا کا ہے۔ اس کا امتحان لوں تو کیسے کس طرح سے امتحان لیا جائے؟ فرشتہ انسانی شکل میں آیا، اور انسانی شکل میں آنے کے بعد حضرت ابراہیم کے پاس میں کھڑا ہو گیا، اور پاس میں کھڑے ہونے کے بعد سوچا جس مولا کا نام ابراہیم لے رہا ہے لاؤ اسی مولا کا نام میں اپنی زبان سے لیتا ہوں، اور اندازہ لگاتا ہوں کہ ابراہیم کو اللہ کا نام اپنی ہی زبان سے اچھا لگتا ہے یا کسی دوسرے کی زبان سے بھی اچھا لگتا ہے۔ جی سلمان بھائی کدھر آپریٹر کا اس کا ذرا ہیل کو بڑھا دیجئے، بول بڑھا دیجئے، بہت اچھا ساؤنڈ ہے۔
بڑھائیے ای کو بڑھائیے. ہیلو خوب ای کو بڑھا دیجیے, اچھے سے گونج بڑھا دیجیے. سمجھے؟ سنیں, بڑھا کر رکھیے گا, آواز بھی بڑھا کر رکھیے گا. بڑی مستی میں آیا اور فرشتے نے اس رب کا نام اپنی زبان سے لے دیا جس رب کا نام ابراہیم لے کے چھوٹ رہے تھے. بڑے پیار میں پکارا فرشتہ, اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ. ای کو بڑھاؤ, ای کو توجہ کریں. یہ نام لے دیا اور نام لینے کے بعد فرشتہ چلنے لگا. جب چلنے لگا نا, سلمان بھائی آپ یہیں بیٹھ رہے ہیں, میرے اشارے سے بڑھانا, ابھی کم رکھنا, میرے اشارے سے. ایک آدمی بھی میری طرف سے نظر اور کان نہ ہٹائے, کھانے بہت مزہ آئے گا. نام سنایا اللہ کا, چلنے لگا. حضرت ابراہیم نے نگاہ اٹھا کے دیکھا کون ہے ان صحراؤں میں, ان سنگلاخ وادیوں میں میرے محبوب کا اتنے پیار سے نام لے رہا ہے. دل کی کلیاں کھل گئیں, دل کی کلیاں کھل گئیں. فرشتہ انسان کی شکل میں تھا. حضرت ابراہیم نے قدم بڑھایا, فرشتے کا دامن پکڑ لیا. او اجنبی جاتا کہاں ہے, تیری زبان سے میرے محبوب کا نام بڑا پیارا لگا. دل کی کلیاں کھل گئی. ارے جاتے جاتے یہ نام مجھے ایک بار اور سناتا چلا جا. انداز اچھا ہو, آواز اچھا ہو تو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. فرشتہ تو امتحان لینے آیا تھا, یہ اذان سنانے نہیں آیا, اللہ کا ذکر کرنے نہیں آیا تھا, نام لینے نہیں آیا تھا. کہا ابراہیم یہ نام تو ابھی میں نے اپنی مرضی سے لیا تھا, اب آپ ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ میرے محبوب کا نام ایک بار پھر سنا دے. سنا دوں گا, فری میں نہیں, بدلے میں کیا دوں گا. یہ تو امتحان لینے آیا تھا, بدلے میں کیا دو, بدلے میں کیا دو. کہنے لگے تیری انداز بڑا اچھا ہے, اگر تو چلا گیا نا تو دل تڑپتا رہ جائے گا. ایک کام کر, میرے پاس اب تو کچھ نہیں ہے لیکن تجھ سے نام سننا ہے. میرے محبوب کا نام سنا دے. جو میری بکریاں ہیں نا ان کا آدھا ریبڑ تیرے نام کر دوں گا. سبحان اللہ. جتنی بکریاں ہیں ان کا آدھا حصہ تیرے نام کر دوں گا. میرے محبوب کا نام سنا دے. سبحان اللہ. کیا ذکر سنایا ہوگا اور کیا سننے والے نے سنا ہوگا. بڑھائے آپ سننا چاہتے ہیں نا, آدھا کا دے دو گے, ہاں بڑھا دے, خوب کا دے دو گے, ہاں دے دوں گا. بس یہ پھر جھوما اور پھر سنایا. اللہ اکبر, بہت عمدہ. میں اتنے یاد سے پڑھ رہا ہوں کہ آپ کو جھومنا نہیں آ رہا ہے, تو یار بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا لا آدھی بکریاں. حضرت ابراہیم نے دے دی. ہمارا والا مسئلہ نہیں ہے, پریشانی نہ آئے تو 10 پتیلوں کی نیاز ہوگی, اور جب پریشانی نکل گئی تو 1 پتیلے کی نہیں ہوتا ہے. بالکل حق ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, یہ مسئلہ اللہ والے کا تھا. کلے آدھی بکریاں لے جا. یہ آدھی بکریاں ہاتھ کے جب لے کے چلتا بنا, پھر دامن پکڑ لیا. کہنے لگے تڑپ تو تو نے بڑھا دی. دلوں کے پیاروں کو تو چھیڑ کے جاتا کہاں ہے, بے قراری میں تو اضافہ کر دیا. ارے ایک بار اور سنا دے. فرشتہ بولا ابراہیم ابھی کیا دے گا. کہا جو آدھی بکریاں رہ گئی ہیں وہ بھی تیرے نام کر دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, فیضان سرکار اعلیٰ حضرت فیضان حضور تاج و شریعہ علامہ مفتی گلفام رامپوری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. کل پراپرٹی اس وقت یہ بکریوں کا ریبڑ ہے, کل مال بکریوں کا ریبڑ ہے. کہا جو آدھی رہ گئی ہے وہ بھی تیرے نام کر دوں گا. جس انداز سے تو میرے محبوب کا نام لے رہا ہے, تیرے انداز لاجواب ہے, تیری آواز لاجواب ہے, تیرا لہجہ لاجواب ہے. جب تو نام لیتا ہے تو میرا دل جھوم اٹھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
سنا دے، آدھی جو بچی ہے وہ بھی دے دوں گا۔ ان کی نگاہ مست نے مستان کر دیا، ایسی پلائی مجھ کو کہ دیوانہ کر دیا۔ کیا پوچھتے ہو کچھ نہیں ہے میرے پاس، ایک دن ہی تھا جو آقا کو نذرانہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تکبیر، انشاءاللہ بیت اللہ جنت پانا یہ صلی اللہ، وہ دیکھو جن کو جنت کا موقع ملا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، علامہ مفتی گلفام صاحب قبلہ، تو زندہ ہے بلّہ، تو زندہ ہے بلّہ۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ اچھا لگ رہا ہے آپ کو؟ یقین ماننا بہت کامیاب پروگرام آپ کا جا رہا ہے۔ مجھے بھی لگ رہا ہے کہ آج پوری رات بولتا رہا ہوں، اور آپ کو بھی لگ رہا ہوگا پوری رات سنتے رہیں۔ سبحان اللہ۔ مگر کمیٹی والوں نے ایک سے ایک بڑھ کر ہندوستان کا ہیرا چنا ہے۔ میرے بعد بھی جو آئیں گے انشاءاللہ آپ سنیں گے، مزہ آئے گا۔ کہا آدھی بکریاں جو رہ گئی وہ بھی دے دے گا ابراہیم؟ کہا دے دوں گا یار، سنا دے سنا دے۔ جب اتنا کہا تو پھر جھوما، اور پھر جھوم کے پھر بولا، جتنا بڑھ سکے گونج آواز واپسی سب بڑھائیں، مزہ آئے گا۔ بڑی پیار میں پھر بولا حضرت ایک بار پوری اذان ہو آپ جواب میں بجا رہے ہیں حضرت حضرت ایک بار پوری اذان ہو جائے، پوری اذان، دل خوش ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک بار سائلنٹ بیٹھ جا بھیا، سائلنٹ بیٹھ جا۔ یہ نعرہ لگانے کا نہیں ہے، نعرہ نہیں لگانے کا حضرت ایک بار پوری اذان۔ اچھا ماشاءاللہ، ڈیمانڈ ہو رہی ہے پوری اذان کی۔ بڑے دنوں میں آج اذان پڑھ رہا ہوں، میں پہلے بہت پڑھتا تھا، اب تو بہت دنوں سے پڑھتے ہی نہیں۔ بالکل بالکل، مردہ دل بھی زندہ ہو جائے گا۔ لیکن اب بھی اگر میں پڑھ دوں نا، ایک جگہ میں ادھر گیا تھا چھتیس گڑھ ایم پی، وہ چھتیس گڑھ میں، تو مجھ سے کہنے لگا حضرت ہماری مسجد کے مؤذن بن جاؤ۔ اور یا اللہ ہمیں مؤذن بنا ہوا، کہنے کا حضرت مزہ ہی آ گیا۔ آپ نے جو اذان پڑھی نا حضرت، یقین ماننا اگر آپ اذان پڑھنے لگ جائیں نا تو ہم پھر 5 وقتہ نمازیں پڑھنے لگ جائیں گے۔ بالکل پڑھیں، سنیں، اچھا سنیں، آپ نے فرمائش کی پوری پڑھ دوں، اجازت ہے؟ جی بالکل بالکل، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ سب پورا مجمع چاہتا ہے حضرت۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت۔ اچھا پڑھوں گا، میں پڑھوں گا۔ ایک میری چھوٹی سی بات مانو، وعدہ کرو، میں اذان پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھو گے انشاءاللہ۔ ارے اٹھا لو ہاتھ یار، انشاءاللہ اٹھا لو، انشاءاللہ۔ یا اللہ تجھے اٹھائے رہو، یا اللہ تجھے وہ عالم الغیب و شہادہ ہے، اس جلسے میں رات کے اندھیری میں سردی کے موسم میں تیرے نبی کے مستانوں نے ہاتھ اٹھا کے نماز کا وعدہ کیا ہے، تو ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، سب کو پکا نمازی بنا دے۔ آمین آمین۔ بس اللہ کرے آپ پکے نمازی ہوتے۔ اور نبی کا دیوانہ وعدہ نہیں کرتا، اور اگر نبی کا دیوانہ وعدہ کر لیتا، سن لو یہ جملہ، نبی کا دیوانہ حسین کا غلام یا تو وعدہ کرتا نہیں، اور اگر وعدہ کر لے تو وعدہ کر کے سر کو کٹا دیتا ہے، مگر قدم پیچھے نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ جملہ، بہت عمدہ۔ سر تو کٹا دیتا مگر قدم پیچھے۔ کربلا میں حسین نے کہا تھا اپنے 72 جانشینوں سے، میں تم سے راضی ہوں، جاؤ کربلا کی دھرتی سے واپس چلے جاؤ، اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزار لینا، یزیدی بھیڑیے میرا سر قلم کر کے اپنی پیاس بجھا لیں گے۔ مگر 72 جانشینوں نے کہا تھا مولا حسین وہ یزیدی تھے جنہوں نے کوفہ کی جامع مسجد میں ہاتھ اٹھا کے بغاوت کر دی، یہ حسینی ہے، ہاتھ اٹھایا ہے، گردن تو کرا سکتے ہیں، قدم نہیں ہٹائیں گے۔ بے شک بے شک۔
حسینی ہیں جنت تو یا رسول اللہ زندہ باد زندہ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے. ایسا مجمع اور اتنا پرجوش مجمع میں بہت کم دیکھتا ہوں جتنا آج کرم پور چودھری میں دیکھ رہا ہوں. اور کیوں نہ دیکھو اعلیٰ حضرت کے روزے سے کرم ہو رہا ہے. اللہ کیوں نہ دیکھو اعلیٰ حضرت کا روزہ یہیں پر ہے نا, اور وہاں سے کرم ہو رہا ہے, اور ایسا کرم ہو رہا ہے کہ آج کرم پور چودھری کا مجمع ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سارے لوگ نبی کے سچے عاشق بیٹھے ہیں. بے شک سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے سب کو. سنیں بڑھائیں اور سنیں. أشهد أن لا إله إلا سبحان اللہ أشهد أن حي على لا إله إلا الله. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. اس نے اللہ کا ذکر کیا, پوری بکریاں دے ڈالی. اور جب بکریاں لے کے آواز بڑھائے رکھے سلمان بھائی, آواز کم نہیں ہونا چاہیے. جب بکریاں لے کے یہ چلتا بنا نا تو دل کی بے قراری ختم نہیں تھی, دل کا اضطراب ختم نہیں تھا. حضرت ابراہیم نے پھر دامن پکڑ لی. ارے جاتے کہاں ہو, دل کی تڑپ ابھی باقی ہے. جاتے کہاں ہو, جاتے جاتے یہ نام ایک بار اور سناتا چلا جا. ایک بار اور سنا دینا. کہا ابراہیم میں نے ایک بار سنایا آدھی بکریاں دے دی, دوسری بار سنایا آدھی بکریاں دے دی. اب تیرے پاس جو مال تھا ختم ہو گیا, ڈیمانڈ پھر بھی ہے کہ اللہ کا نام پھر سنا. اگر میں نے اب سنایا تو بتا اب کیا دے گا. دیکھا تو پاس میں کچھ نہیں دینے کے لیے, اب کیا دوں گا. لیکن لوگوں اللہ والوں کی شان نرالی ہے, مستانوں کی شان نرالی ہے. ارے کہا میرے محبوب کا نام تو سنا. یہ ساری بکریاں تیری ہو گئی, ان بکریوں کو چرانے کے لیے ایک چرواہے کی ضرورت ہے. تو مجھے اپنا چرواہا بنا لینا, تو محبوب کا نام سنا دے لینا, میں تیری بکریاں چرانا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں مزہ نہیں آتا. ارے اللہ کی قسم مزہ کیوں نہیں آئے گا. اچھے سے سیکھو, اچھے سے سکھاؤ, پھر دیکھو مزہ کیوں نہیں آئے گا. کہتے ہیں مزہ نہیں آتا, نمازوں میں دل نہیں لگتا, قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگتا. خدا کی قسم کہیں نہ کہیں خطا ہماری ہے. اگر تمہیں اسلامی کلچر میں دل نہیں لگتا, تمہیں مغربی کلچر پسند آتا ہے, تو مغربی
مغربی کلچر اچھا نہیں ہو سکتا، کہیں نہ کہیں خطا ہماری ہے۔ اسلامی لباس سے اچھا مغربی لباس نہیں ہو سکتا، بے شک، بولو بولو بولو، نہیں ہو سکتا۔ اسلامی کلچر سے اچھا مغربی کلچر نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیں مغربی پسند آتا ہے، اسلامی پسند نہیں آتا۔ خطا کلچر کی نہیں، خطا ہماری ہے۔ گڈر کے کیڑے کو گلشن میں لے آؤ، مر جائے گا، تو گلشن کی خطا ہے، کیڑے کی خطا ہے۔ اس کو بدبو پسند ہے، اس کے من میں بدبو بس گئی ہے، بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور گلشن والے کیڑے کو گڈر میں لے جاؤ، مر جائے گا۔ تو چونکہ اس کے دل میں جو خوشبو بس گئی ہے، تو جب ہم اپنے بچوں کو اسلامی کلچر سکھائیں گے ہی نہیں تو یہ بتاؤ کہ ہمارے بچوں کو اسلامی کلچر میں مزہ کیوں آئے گا؟ بالکل حق۔ کیوں بھائیو، مزہ کیوں آئے گا؟ مزہ تو تب آئے گا نا جب ہم نے سکھایا ہوگا۔ حضرت علی کو تیر لگ گیا، کہا نکالے کا بہت تکلیف ہے، کبھی کیسے نکالے؟ کہا جب علی نماز پڑھنے لگے کبھی تیر کھینچ لینا، پتہ بھی نہیں چلا کہ تیر کب نکال دیا گیا، کیونکہ دل نماز میں لگایا تھا۔ جس کا باپ نماز میں تیر نکلے تو پتہ نہ چلے، اس کا بیٹا نماز میں سر کٹے تو پتہ نہ چلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں تو باپ خرافاتی، بیٹا اس سے بڑا خرافاتی۔ کوئی کسی کی ایک میں سے گنا توڑ رہا تھا تو انہوں نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا تیرے باپ سے شکایت کروں، میں کر دے برابر والی کی ایک میں جو وہ میرا باپ ہی توڑ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں میرے عزیزو؟ جلسے میں آنے والوں، آج ہماری بیٹیوں کو پردہ پسند کیوں نہیں؟ آج حجاب پسند کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم نے پردہ، حجاب، حضرت فاطمہ کا کلچر بتایا ہی نہیں۔ ہم نے تو بالی ووڈ کا کلچر اپنی بیٹیوں کو بتایا ہے، تو بیٹیوں کو بالی ووڈ اچھا لگے گا، حضرت فاطمہ کا پردہ اچھا نہیں لگے گا۔ کاش ہم نے بتایا ہوتا، کاش ہم نے بتایا ہوتا، لیکن ہم نے تو نہیں بتایا نا۔ ہم نے جب نہیں بتایا تو ہماری بیٹیوں کو وہ اچھا بھی کیوں لگے گا؟ ایک بیٹی مجھے یاد آتی ہے، کرناٹک کی رہنے والی ہے، خدا کی قسم کیسے اس کے گھر کا اسلامی ماحول ہوگا، کیسا اس کی ماں اور اس کے باپ نے اس کی گھٹی میں اسے اسلام پلایا ہوگا۔ یار کیسی رچی بچی تھی اسلام کی ماحول میں، جب وہ کالج میں گئی نا حجاب میں، تو کالج کے 20 طالبوں نے، سینکڑوں نے اس کے حجاب کی مخالفت کری، اس نے ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگایا اور اس نے بتا دیا ارے ہمارے خون میں اسلام ہے، جان تو دے سکتے ہیں مگر ہم حجاب نہیں دے سکتے۔ ارے تو عالم کا تصریف لانا، بیٹیوں کی حفاظت فرمانا، رجا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، محبت حضرت بلیے گانا، عشق محبت، عشق محبت۔ بہت تیزی کے ساتھ سنیں، اس لیے کہ میرے پاس وقت کم ہے، 1 گھنٹہ میری تقریر کو ہو گیا، مجھے خود نہیں پتا چلا کہ کدھر ہو گیا، 1 گھنٹہ مکمل میری تقریر ہو گئی۔ اب سمجھ لیجیے میں تو یہ سوچ کے بیٹھا تھا کہ مہمان زیادہ ہیں، مجھے 1 گھنٹہ خطاب کرنا ہے، لیکن آپ کی سماعت دیکھ کر خدا کی قسم میرا دل مچل گیا۔ بہت اچھا آپ نے سنا، بتائیے اجازت ہو تو تھوڑا آگے بڑھاؤ۔ اسلامی کلچر تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری گھٹی میں اسلامی کلچر رکھا نہیں گیا۔ جلسے میں آنے والے کان کھول کر کے سنو، آپ دعائیں بولے یا اللہ کوئی ایوبی پیدا کر دے، یا اللہ کوئی محمد بن قاسم پیدا کر دے، یا اللہ کوئی طارق بن زیاد پیدا کر دے۔ جلسے میں آنے والوں خالی دعاؤں سے نہیں ہوتا نا، اس لیے کہ ہر زمین میں اخلاق پیدا نہیں ہوتا، ہر دور میں ایوبی نہیں ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان سرکار اعلیٰ حضرت فیضان حضور تاج و شریعہ علامہ مفتی گلفام رضا رام پوری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ جلسے میں آنے والوں اپنے بچوں کو آپ انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، IAS بناؤ، IPS بناؤ، میں منع نہیں کرتا، مگر اپنے بچوں کو محبت رسول کا دودھ پہلے پلا دو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کہتا ہے میری ماں جب مجھے دودھ ملایا کرتی، میں ماں کی چھاتی سے چپک کے اپنے ماں کا پستان اپنے منہ میں لے کے جب اپنی ماں کا دودھ پیا کرتا تو میری ماں مصطفیٰ کو درود پڑھا کرتی تھی۔
سبحان اللہ جس کی ماں اپنے بچے کو مصطفیٰ کا درود پڑھ پڑھ کے دودھ پلائے، مجھے بتاؤ وہ بچہ عیاش نہیں ہو سکتا، وہ بچہ ڈانسر نہیں ہو سکتا، وہ بچہ حرام خور نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ بچہ ہو سکتا ہے تو صلاح الدین ایوبی ہی ہو سکتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ ہائے ہائے، محمد خان ثانی کہتا میری ماں مجھے دودھ پلاتی تو میری ماں مجھے دودھ پلاتی جاتی اور میری ماں قرآن کی تلاوت کرتی چلی جاتی۔ ہائے ہائے ہائے، یار تب پیدا ہوتے تھے، تب ایوبی آتے تھے، تب محمد بن قاسم آتے تھے۔ جلسے میں آنے والوں آج حالات بہت خراب ہے، سمجھ جاؤ۔ اگر تم نے آج اپنی مسجدوں کو ویران کر دیا تو دوسرے تمہاری مسجدوں کو چھین لیں گے۔ اپنی مسجدوں کو آباد کرو تاکہ تمہاری مسجدیں محفوظ رہے۔ اپنے سجدوں سے اپنی مسجدوں کو آباد کر دو۔ جلسے میں آنے والوں آج حالات تم دیکھ رہے ہو، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہو حالات کتنے خراب ہیں۔ آج بیٹیوں کے سہاگ کچل رہے ہیں، ماں کی گودیں سونی ہو رہی ہیں، جنازے۔ آج آپ حالات دیکھ رہے ہو۔ بلکہ میں نے تو ایک بات کہی تھی، مجھ سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں حضرت یہ بتائیے اس کا حل کیا ہے۔ توجہ کریں توجہ، میرے بھائی بات نہیں، میں بڑی پیاری بات کہہ رہا ہوں۔ جو کھڑے ہو کر سننا اب سننے تو اب نہ کوئی زیادہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حجت قائم کر لی، ہم نے کہنا تھا کہہ لیا، اب تمہارے اوپر ہے۔ ہمارا کام محبت کا پیغام دینا، آپ نہیں سنتے نہ سنو، لیکن یہ بات سن لو۔ مجھ سے کئی لوگوں نے کہا، پوچھتے ہیں حضرت یہ بتائیے حل کیا؟ اسی طریقے سے اگر تباہی بڑھتی رہی تو اب آنے والے وقت میں کیا ہوگا؟ ابھی اب حالات دیکھ لیں کتنے خراب حالات ہیں۔ حضرت یہ حالات ابھی کنٹرول میں کیسے آئیں گے؟ میں نے کہا ابھی حالات کنٹرول میں آ سکتے ہیں۔ اگر حالات کنٹرول میں لانا چاہتے ہو نا، جلسے میں آنے والوں میرا ایک ہی مشورہ تھا، ہم تمہارے لیے مشورہ یہ ہے کہ تم دنیا کی خرافاتوں کو چھوڑ کے اس وقت اہدنا الصراط المستقیم پر چل جاؤ نا۔ سیدھے راستے کو آپ پکڑ لو، اسے نہیں چھوڑیں گے، یہ تمہارا کام ہے۔ اور معلوم ہے اور بڑے بڑوں کا کام کیا ہے؟ میں ہاتھ جوڑ کر اپنے بڑوں کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، اس لیے کہ ابھی وقت ہے۔ اگر بڑے بڑوں نے یہ لائے عمل تیار نہیں کیا، اگر بڑے بڑے منظم ہو کر کے کسی مقام پر نہیں پہنچے تو آنے والے دور میں حالات اتنے خراب ہو جائیں گے جو قابو سے باہر ہوں گے۔ ابھی آج میں عرض کرتا ہوں میرے جتنے بھی مخدومان گرامی ہیں، جتنی بھی ہماری خانقاہیں ہیں، ساری خانقاہوں کے سجاد باہر نکل آئیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافاتوں کو مسل کر، چھوٹے چھوٹے اختلافاتوں کو ایک طرف رکھ کے ہماری ساری خانقاہوں کے سجاد باہر نکلے، نکل کے ایک میٹنگ کریں اور میٹنگ کر کے ایک اعلان کر دیں کہ قوم کے دینی قائد تو ہم ہیں مگر سیاسی قائد فلاں ہے، ساری قوم اسے سپورٹ کرو۔ اگر کوئی ایک سیاسی قائد اشارہ ہو جائے اور پوری قوم اگر اس کو اپنا قائد بنا کر کے اس کو سپورٹ کر دے، میں وعدہ کرتا ہوں 5 سال نہیں لگیں گے، حکومت میں تمہاری حصہ داری ہو جائے گی۔ بے شک، بالکل حق۔ میں وعدہ کرتا ہوں حکومت میں تمہاری حصہ داری ہو جائے گی، اور اگر ایسا نہ کیا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جو ہماری بڑی بڑی خانقاہیں ہیں وہ خانقاہیں بھی چھینی جائیں، ان کو بھی توڑا جائے، جو بڑے بڑے مزارات ہیں انہیں بھی توڑا جائے۔ غریب نواز کی بارگاہ سے کون سی بڑی بارگاہ ہے مجھے بتائیے ہندوستان میں؟ جب اسی پہ نشان لگا دیا گیا تو پھر اور دوسروں کی پھر کیا حیثیت؟ مجھے بتائیں آپ، اگر آج بیٹا اپنے باپ کی بات ماننے تیار نہیں، صحیح بتا رہا ہوں میں، شاگرد استاد کی بات ماننے تیار نہیں، لیکن اگر آج کوئی پیر اپنے مرید کے لیے بات کہہ دے تو اپنے پیر کی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ صحیح بتا رہا ہوں میں، پیر کی بات سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
تو آج اگر میرے یہ بڑے مخدومان گرامی میں دامن پھیلا کے عرض کرتا ہوں اگر ایک ہو کے ایک اشارہ کر دیں، آپ کے تو مولویوں کو سیاست سے کیا مطلب؟ حضرت ابوبکر سے بڑا مولانا کوئی نہیں ہو سکتا، حضرت عمر سے بڑا مولانا نہیں ہو سکتا، جہاں پر یہ سب سے بڑے مولانا بھی تھے وہیں کا آدھی دنیا پہ حکومت بھی کرتے تھے، حکومت بھی کرتے تھے۔ جلسے میں آنے والوں اپنے بچوں کو اسلامی کلچر دے دو۔ میں بہت جلدی اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جلسے میں آنے والوں سنو، آج کی ہماری بچیوں کا حال یہ ہے کہ بازاروں میں، میلوں میں، شادیوں میں بے پردگی کا عالم یہ ہے کہ ہماری بچیاں آج اتنی بے حیا اور بے غیرت ہو چکی ہیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ سامنے سے دوستیاں ہو رہی ہیں اور دوستیاں عشق میں بدل رہی ہیں، اور وہ عشق کہاں کہاں پہنچ رہا، شادی تک پہنچ رہا۔ آپ خوب جانتے ہیں بولے پہنچ رہا کہ نہیں پہنچ رہا ہے؟ ابھی میں نے دیکھا سوشل میڈیا پر ایک لڑکا ہے، سمجھ گئے، 2 لڑکیوں سے شادی کیا ہے، دونوں کلمہ پڑھنے والے ہیں، دونوں کلمہ بڑے فخر سے بتا رہی ہوں، دونوں حجاب اڑے ہوئے ہیں، دونوں کہہ رہی ہیں ہاں یہ ہمارا شوہر ہے، ہم نے اس سے شادی کی۔ کاش جلسے میں آنے والا اپنی بیٹی کو حضرت فاطمہ کو تم نے بنایا ہوتا، حضرت فاطمہ کی زندگی پڑھائی ہوتی تو تیری بیٹی کہہ دیتی میں جان تو دے سکتی ہوں مگر ایمان سے سودا نہیں کر سکتی۔ دیکھو بہت محبت سے سننا، میرے پاس وقت کم ہے۔ سلمان بھائی تھوڑا سا آواز اور بڑھائیں، ذرا تھوڑا سا بیس بڑھائیں آواز میں، مزہ آ رہا ہے، لیکن اور ذرا تھوڑا سا آخر میں کر دیں۔ تمہاری بیٹی کو اگر دین دے دیا تو خدا کی قسم جان تو دے سکتی ہے مگر ایمان کا سودا نہیں کرے گی، نہیں کرے گی۔ کیوں نہیں دیتے یہ دین؟ آج جگہ جگہ مدرسے ہیں کہ ان مدرسوں میں نہیں بھیج سکتے، بھیجو۔ ایک مدرسہ ہے، میں نے یہ مولانا بشیر القادری ہمارے یہیں آپ کے آس پاس رہتے ہیں، حضور احسن میاں کے ساتھ رہتے ہیں، وہ ایک لڑکیوں کا مدرسہ چلاتے ہیں یہیں آپ کے کرم پور چودھری میں، یہی ہے نا۔ انہوں نے تو یہاں تک آفر دے دیا کہ 15 رمضان سے اور عید کے چاند تک جو اپنی بچی کا داخلہ کرائے گا ان کے مدرسے میں پورے سال کی پڑھائی فری میں کرائی جائے گی۔ بتاؤ اس سے بڑا آفر اور کیا ہو سکتا ہے، مجھے بتائیں۔ ارے آپ میری طرف دیکھیں، اچھا کمیٹی والوں سے میں بار بار گزارش کر رہا ہوں، اتنی اچھی تقریر چل رہی ہے مگر ڈسٹرب، چونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری آواز کے علاوہ کسی کی آواز آئے۔ ہاں بالکل خاموش۔ دیکھو اگر میں نے تقریر بند کر دی نا تو آپ مجمع کو سنبھال نہیں پاؤ گے، میں یہ گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، حق ہے۔ میں بول رہا ہوں یہ مجمع سنبھلا ہوا ہے، جتنا جو جہاں کھڑا رہے، تو جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آپ کا، بس جب تک بٹھانے کا نام نے بٹھا لیا، اب نہیں ہے تو اب آپ خاموشی سے آپ بھی سنو تقریر۔ میں وعدہ کرتا ہوں تقریر جتنی آگے بڑھے گی آپ جھومیں گے انشاءاللہ۔ ہاں مستانوں کی کمی نہیں ہے، 1 لونڈو 1000 ملتے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو یہ مدرسہ ہے، اپنی بچیوں کا ایڈمیشن کرا دو، پورے سال کی پڑھائی فری میں، کوئی فیس نہیں۔ اتنا اچھا آفر ہے، سبحان اللہ۔ دین سکھاؤ۔ اچھا ایک بات بتاؤ، بیٹے کو بھی دین سکھاؤ، بیٹی کو بھی، مگر بیٹی کو بیٹے سے پہلے دین سکھاؤ، اس لیے کہ بیٹا دین سیکھے گا تو تیرے گھر کی دہلیز تک دین آ جائے گا، بیٹی دین سیکھے گی تو نسلوں تک دین چلا جائے گا۔ اگر بیٹی دین سیکھے گی تو دیندار بیٹی کہلائے گی، بیٹی دین سیکھے گی تو دیندار بیوی کہلائے گی، بیٹی دین سیکھے گی تو دیندار بہو کہلائے گی، بیٹی دین سیکھے گی تو دیندار ماں کہلائے گی۔ بولو معاشرہ بدلے گا کہ نہیں بدلے گا؟ یار میں تو تعجب کرتا ہوں، یہ بیٹیاں ہیں کیسی، ارے کیسا ہے ان کی باڈی میں خون، یہ کہیں بھی سمجھوتا کر کے شادی کے لیے راضی۔ ارے مجھے تو ایک بیٹی کی تاریخ یاد آ رہی ہے، خدا کی قسم کہہ دو سبحان اللہ مچا جاؤ۔ بیٹی ہو تو ایسی، لڑکی ہو تو ایسی،
नबी की कनीज हो तो ऐसी, दीनदार हो तो ऐसी, حضرت فاطمہ کی خادمہ ہو تو ایسے آج کیسے ہو جاتا ہے؟ کہیں بھی منہ مار رہی ہے ہماری بیٹی، کہیں بھی منہ مارنے لگ گئی. کیوں تجھے شرم نہیں آتی؟ شرم جب آئے جب اس نے شرم کو پڑھا ہو. جب ماں بے شرمی کرتی تھی تو بیٹی اس سے بڑی بے شرم. جیسی مائی ویسی جائی، پوتی اس سے سوائی. صحیح بتا رہا ہوں میں. ہاں ایک بات سنیں آپ، میں جو بول رہا ہوں نا، خدا کی قسم اس وقت اپنی تقریر کا سب سے اہم حصہ بول رہا ہوں. یہ میرا بات ہے، سب سے اہم حصہ، سب سے اہم حصہ. ایک لڑکی ایک لڑکے کے ساتھ فرار ہوئی شادی کے لیے، محبت. اس زمانے کی بات جب گھوڑے اور اونٹ کے سفر، گھوڑی پہ بیٹھ کے دونوں فرار. اور گھوڑی جو تھی وہ لڑکی کے گھر سے ہی لڑکے نے کھولی، دونوں بیٹھ کے فرار. راستے میں دریا پڑا، دریا میں جب پار کرنے لگے تو بیچ دریا میں گھوڑی بیٹھ گئی. لڑکے نے اٹھایا، نہ اٹھی. لڑکی بولی یہ نہ اٹھے گی، تجھے اٹھنا پڑے گا، اب پیدل ہی دریا عبور کرنا پڑے گا. کہا کیوں؟ کہا یہ نسل میرے گھر میں کئی نسلوں سے پل رہی ہے. اس کی ماں بھی ایسی تھی، آدھے دریا میں بیٹھتی تھی، اور اس کی نانی بھی ایسی تھی، آدھے دریا میں بیٹھتی تھی. اس کی نسل میں ہی بیٹھنا ہے. لڑکے نے کہا اچھا سچ بات ہے؟ کہنے لگے سچ. تو لڑکے نے کہا ابھی گھر دور نہیں ہے، تیرا ادھر ہے اور میرا اس بار. کہنے لگی عشق، کہنے لگا ٹھوکر پہ. کہنے لگی محبت، کہنے لگا ختم کبھی تھی نہیں. لڑکی بولی کیا ہو گیا؟ کہنے لگا سب کچھ ہو گیا. ابھی تو کہتے میں مر جاؤں گا، میں شادی تو سے کروں گا، لیکن یہ خدا کہاں چلا گیا؟ اس کا بھوت کیسے اتر گیا؟ کہا تیری گھوڑی میں میری آنکھ کھول گئی. کہنے لگا کیسے؟ لڑکی نے کہا کیسے؟ تو کہنے لگا ڈکیت تو بدماش بھی چاہتا ہے کہ میرا بچہ IAS اور IPS بنے. مجھے بتاؤ چور بھی نہیں چاہے گا کہ میرا بچہ چور بنے، شرابی نہیں چاہے گا میرا بچہ شرابی بنے، بدماش نہیں چاہے گا میرا بچہ بدماش بنے. بولے میری بات غلط تو نہیں ہے؟ نہیں ہے نا. جواری نہیں چاہے گا میرا بچہ جواری بنے، وہ چاہے گا میرا بچہ نیک بنے، امام بنے، مولانا بنے، حافظ بنے، قاری بنے. کہنے لگا ہاں میں تو تیرے ساتھ بھاگ کے شادی کر رہا ہوں. جب جانوروں کی نسلی عادت نہیں جاتی تو انسانوں کی کیسے جائے گی؟ تیری بیٹی بھی بھاگ کے شادی کرے گی، تیری پوتی بھی بھاگ کے شادی کرے گی. میں نہیں چاہتا کہ میری نسلوں پہ بھی وہ داغ لگے جو داغ میرے دامن پہ لگنے لگا. آپ کہتے ہو کہ کیا کریں؟ بیٹی ہمارے قبضے میں نہیں، بیٹا میرے قبضے میں نہیں. ارے تو بس اسلام اپنے بیٹے کو پڑھا دے، خدا کی قسم بیٹی بھی قبضے میں رہے گی، بیٹا بھی قبضے میں رہے گا. اچھا ایک بات اور بتاؤں میں، آپ بڑی پیاری بات. آج فیشن کا دور ہے. جو لڑکی فیشن نہیں دکھا رہی ہے وہ بھی مجبوری میں فیشن ہے. تھوڑی بوڑھی لٹے وہ بھی نکال رہی ہے. کیوں نکال رہی ہے؟ کیا کریں، ماحول ایسا ہے. تو بات صحیح ہے، مارکیٹ میں جس چیز کی ڈیمانڈ ہے وہی مال آتا ہے. اب بریلی میں شو روموں میں جاؤ، گرم کپڑا، گرم جیکٹ، گرم جرسی، گرم سویٹر، گرم ٹوپا. میں نے کہا 3 مہینے پہلے تو سب ٹھنڈا ہی ٹھنڈا تھا. میں نے کہا سب ٹھنڈا ہی ٹھنڈا تھا. تو کہنے لگے مولانا جب ڈیمانڈ ٹھنڈے کی تھی تو ٹھنڈا تھا، اب ڈیمانڈ گرم کی ہے تو مال گرم ہے. ارے ایسے ہی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ مجھے بتائیے. اب جب جاؤ گے دکانوں پہ گرم ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو پتا چلا جیسی ڈیمانڈ ویسا مال. اگر نوجوانوں تم یہ ڈیمانڈ کر دو کہ ہمیں نکاح کے لیے، رشتے کے لیے، شادی کے لیے صرف پردے والی لڑکی چلے گی، بغیر پردے والی اگر سونے میں لٹکے بھی آئے گی تو ہمیں قبول نہیں ہے. ڈیمانڈ کرو، یہیں بٹھا دو، ابھی مل جائے گا. اب آپ بٹھا دو. یہ بچہ کسی کا گم ہو گیا تو وہ چھوٹا سا بچہ جس کا بھی ہو اسٹیج پہ آ کے لے لے. یہ چھوٹا سا بچہ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں لے لے گا. اچھا سارے اعلان تم سے ابھی کراؤ گے تو تقریر کب کراؤ؟ اب لے لے گا جس کا بھی ہے. آپ بس یہاں کھڑے رہو. آپ چھوڑ کے ادھر ہٹ جاؤ، بچے پہ نظر رکھے رہو بس. میں تقریر بھول جاتا ہوں نا، اصل میں رٹی بھی نہیں کرتا، میں ہاتھوں ہاتھ سوچتا ہوں اور بولتا ہوں. بولے سبحان اللہ. میں کیا کہہ رہا تھا؟ اچھا بتائیے. اگر سارے نوجوان یہ ڈیمانڈ کرتے، جنس والی نہیں چلے گی، پرگٹی
कबूतरी नहीं चलेगी, बेहया बेपर्दा नहीं चलेगी। अगर ये सारे मेले ठेलों की खत्म होकर सब घरों में ना आ जाएं तो मेरा नाम बदल देना। ये सारे बाजारों से और मदारों से आके घर में ना आ जाए तो, मगर तुम्हें बेपर्दा चाहिए, तुम्हें स्कर्ट वाली, तुम्हें पैंट वाली, तुम्हें बाल निकालने वाली, बाल खोलने वाली, तो जाहिर सी बात है जैसी डिमांड वैसा माल। ये बात है कि नहीं है? जाओ अप्रैल के और मई और जून के महीने में जाना, जब मुझे कोट मिल जाएंगे क्या दुकानों पे तुम्हें? हैं? ये गर्म छोले मिलेंगे क्या? नहीं, क्यों? डिमांड नहीं है। अब तो बिचारी अगर कोई सीधी सारी शरीफजादी है भी ना, तो उससे जबरदस्ती मार मार के कहने थोड़ा सा तू भी कर लेना। रिश्ता कैसे होगा? बड़ी भारी मुल्लानी बन के दिखा रही है, उससे नकोटे का सगी माँ उसे चैन से नहीं रहने दे रही है। मिल गया? मैंने कहा था ना मिल जाएगा। सगी माँ उसे चैन से नहीं बैठने दे रही है। अरे तुझे पता नहीं है माहौल कैसा चल रहा है? तू मुन्नानी बन के घूम रही है। अच्छा ये लोग सब मानेंगे। ये मेरा ही जिगर बोलता है कि मैं ऐसे माहौल में तुम्हें तकरीर भी कर रहा हूँ, तकरीर भी सुना रहा हूँ ना। और दूसरे खतीब को बिठा के देखना, तुम्हें चलेगा पता, जैसे तुम शोर मचा रहे हो, जिसका जो मर्जी चाह रहा वो कर। अरे ये कैसा कदर कर रखा भैया, इतनी बेहतरीन और नसीहत भरी तकरीर आप लोग सुन रहे हैं और फिर भी आप इतना कोहराम मचा रहे हैं। जिसका जी चाह रहा मुंह उठा के आ रहा और यहाँ बकवास कर रहा। अरे भाई तुझे अगर बकवास करना बाहर जाके कर, जैसी डिमांड वैसा माल। और ये जो पबजी बात खेलने और ये चौराहों पे मोबाइल चला रहे लड़के 12-12 बजे तक, और ये जो मार्केटों में खड़े, और ये जो घर में रात को 10-10 बजे घुस रहे हैं, माँ कह रही है बेटा कहाँ था, तो सर पे चढ़ के बैठ जाते हैं। अगर लड़कियां डिमांड करते हैं, लड़का चाहे गरीब हो मगर नमाजी चलेगा रिश्ते के लिए, तो अगर ये रास्तों से हट के अगर मस्जिदों में ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देगा। ये जो 10-10 बजे तो मोबाइल चला रहे हैं लड़कियां कहें सिर्फ नमाजी चलेगा, सिर्फ नमाजी। मैं देखूं अगर ये नमाजी ना हो जाए तो, हैं? लड़कियां कहें सिर्फ दाढ़ी वाला चलेगा, देखो अगर सब नगर मौलवी चीखते चीखते थक गए मगर रख रहा। अगर लड़कियां कहने लगे हमें सिर्फ दाढ़ी वाला लड़का चलेगा, मैं देखूं फिर आए कोई कहेगा बाल काटने वाले देख खबरदार बाल काटना, दाढ़ी पे हाथ ना चला जाए, रिश्ता नहीं हुआ अभी। हाँ? सही बता रहा हूँ। अभी अगर मैं कुछ नौजवानों तो मैं यार देखिए, मैं जो बात कहता हूँ, कोई ये कहता है कि मौलाना हंसने की बात करते हैं, अल्लाह की कसम हंसने की नहीं, जमीन की बात करता हूँ मैं, जो है वो बात करता हूँ। मैंने कई नौजवानों से कहा बेटा दाढ़ी रख ले, कहने लगे हजरत अभी शादी नहीं हुई है। ये जुमला अच्छा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बता बोलते नहीं बोलते? क्यों? तेरी शादी से तेरी दाढ़ी का क्या मतलब? तो इसलिए कि दाढ़ी वाला पसंद नहीं है, डिमांड बगैर दाढ़ी वाले की है, इसलिए लगते नहीं। अगर डिमांड दाढ़ी वाले की हो जाए तो खुदा की कसम जिधर देखोगे दाढ़ी नजर आएगी। बाहर आ जाएंगे, बाहर बाहर आ जाएंगे, बाहर 60-60 साल का भी मुड़ा रहा है, क्यों? कि बीबी बुढ़िया को पसंद नहीं है वो दाढ़ी, इस खुड्डों को भी पसंद नहीं है। खुडलिया के मुंह में दांत नहीं है मगर शोहर के चेहरे में फिटकरी का डेला रोजाना फिरवा रही है। तुमने कि नहीं बात समझने की मेरे अजीजों, हकीकत बता रहा हूं मैं। अरे बूढ़े बहन के सींग काटने से क्या बहन जवान हो जाएगा? कहते हैं कि दाढ़ी मेरे आदारी जब से निकली आज तक ना मुड़वाई है, किसी से कम खूबसूरत हूं तो ना पालो, ना कभी साबुन लगाया, ना फेस वॉश लगाया, कुछ नहीं लगाता, लगाती नहीं कभी। अरे यार दाढ़ी से तो खुदा की कसम चेहरे पे हुस्न की बरसात होती है। ट्रेन में एक बार मैंने उनको पकड़ लिया जो वो मांगने वाले होते हैं, बीच वाले आधे दर्जन वाले जो होते हैं, 6 नंबर वाले, समझ गए? मैंने कहा तुम हम लोगों से क्यों नहीं मांगते? बोला आप ही लोग तो मर्द हैं यार, आपसे क्या मांगे, इन सबसे मांगते हैं। आप ही लोग तो हमें मर्द नजर आते हैं ट्रेन में, समझ रहे हैं आप?
दाढ़ी रख, अच्छा एक बात बताओ, सब दाढ़ी रख लेंगे तो किधर जाएंगे? होता ना, सब रखो दाढ़ी। जो दाढ़ी वालों को देख के शक करते हैं, करो शक, कहां तक करोगे? जब सबकी दाढ़ी होगी तो इनका शक भी खत्म हो जाएगा। अरे बात है कि नहीं है? शक अरे खत्म हो जाएगा नहीं। जब 1% दाढ़ी वाले हैं तो शक से देखा जाता ही नहीं, और जब 100% दाढ़ी वाले हो जाए तो करो खतरनाक आदमी बेटा। सब रखो दाढ़ी, मैं देखता हूँ कौन सा करेगा। नहीं करेगा कोई, लेकिन जैसी डिमांड वैसा माल। बोलो बोलो, हकीकत है कि नहीं? बोलो भाई, हकीकत है कि नहीं है? जैसी डिमांड वैसा माल। अगर आज नौजवानों तुम ये कह दो लड़की सिर्फ नमाज़ी चलेगी, सिर्फ पर्दे वाली चलेगी, अगर गरीब हो तो कोई बात नहीं, रंग अगर डिन हो तो कोई बात नहीं, हाइट कम हो तो कोई बात नहीं, आंखें छोटी हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कनीज़े फातिमा हो, बाहया हो, इज्जतदार खानदान की हो, पर्दा वाली हो, दीनदार हो, ये लड़की से मैं रिश्ता करूंगा। इसलिए जब वो मेरी बीवी बन जाएगी तो हो सकता है कि अल्लाह मेरी नस्लों में फिर से किसी अय्यूबी को पैदा कर दे। बहुत उम्दा हजरत, बहुत उम्दा। हो सकता है। और इसकी जरूरत है। मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों, खाली मौलवी के चीखने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बदलने से होगा। जिस दिन तुम बदल गए, खुदा की कसम, उस दिन तुम देखना नजर क्या बदली, नजारा बदल जाएगा। नौजवानों, तुम्हें बदलना होगा। अपने धड़कते हुए दिल की खातिर तुम अपने आप को तबाह बर्बाद ना करो, बल्कि तुम अपने आप को बदल दो। खुदा की कसम, तारीख फिर से अपने आप को दोहराने पे मजबूर हो जाएगी। एक जुमला सुने, और बड़ा खतरनाक जुमला है। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस को फतह किया, और जब ईसाइयों के बड़े बड़े कमांडर जर्नैल को कैद करके सलाहुद्दीन अय्यूबी के कदमों में डाला गया, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। आज अय्यूबी फातेह है, आज अय्यूबी के हाथ में तुम्हारी गर्दनें हैं, चाहूं तो तुम्हारे सर कलम कर सकता हूँ या छोड़ सकता हूँ। अय्यूबी से सारे जर्नैल और सारे कमांडर ने कहा, अय्यूबी वाकई तू इस्लाम का हीरो है, वाकई तू मुसलमानों का हीरो है। आज तूने शिकस्त पाश दी है, हम मानते हैं तो जैसा बहादुर की जुम्मा ने नहीं देना, लेकिन अय्यूबी तुझसे एक वादा और करते हैं कि तेरी नस्लों में फिर कोई दूसरा अय्यूबी हम पैदा नहीं होने देंगे। ये भी उन्होंने कहा था, हम तुझसे वादा करते हैं। जिन्होंने पढ़ी हो तारीख तो वो मेरे बात की तायीद करेंगे। अय्यूबी ने कहा, कैसे रोकोगे? कहा, तेरी बेटियों को इतना बेहया कर देंगे, तेरी कौम की बेटियों को इतना बेहया कर देंगे, इतनी उरियानियत पसंद कर देंगे, इतना नंगई उनको नाचने वाला कर देंगे तो उनकी गोद से, उनकी कोख से कोई ओबाश, नचकैया, झूठा, दोगला तो पैदा हो सकता है, मगर कोई दूसरा अय्यूबी पैदा नहीं होगा। हकीकत बात है। और जितना फैशन औरत के ऊपर इस वक्त मगरबी ममालिक तवज्जो दे रहे हैं, जितने औरत के फैशन पे, इतने मर्द के फैशन पे तवज्जो नहीं दी जा रही। आप मार्केट में देख लो, मर्दों का अगर एक दो तरह का डिजाइन आगा तो औरतों का 50 तरह का डिजाइन। बात हकीकत है क्या नहीं है? हाय हाय कुर्बान जाएं, मुझे आज तारीख की वो बेटी याद आ रही है, मुझे आज भी खुदा की कसम वो बेटी याद आ रही है, मदीने में रहती है, चादर ओढ़ के जब अपने घर से निकली तो एक अबाश लड़के की नजर पड़ी, उसको तकने लगा। लड़की को उसका तकना गवारा ना हुआ, खड़ी हो गई, कहने लगी, ये अबाश लड़के, ये बता तो मुझे तकता क्यों है? मेरे सर पे चादर है, मेरा चेहरा हिजाब है, तू मुझे तकता क्यों है? कहने लगा, मैं क्या करूं, तू पे फरेबता हो गया, मैं तेरे ऊपर दिल हार बैठा। उबाश था ये। आज की बेटी कोई अगर प्यार से बात कर ले तो उसकी तरफ मोह हो जाती है। क्यों? खुदा की कसम, मेरी बेटी है, तूने इस्लाम को पढ़ा नहीं है। सिर्फ 4 लोग हैं मेरी बेटियों, मेरी बहनों, जो तुमसे मोहब्बत कर सकते हैं, सिर्फ 4 लोग।
کان کھول کے سنا پورا مجمع، اگر پانچواں کوئی کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں تو جھوٹا ہے۔ 4 لوگ ایسے عورت سے محبت کرنے والے جن کی محبت سچی محبت ہے، باقی سب کی جھوٹی ہے۔ اور وہ 4 لوگوں کا نام سنو کون ہے؟ پہلا باپ ہے جو اپنی بیٹی سے سچی محبت کر سکتا ہے۔ پہلا کون ہے؟ باپ جو اپنی بیٹی سے ایک۔ دوسرا بھائی ہے جو اپنی بہن سے سچی محبت کر سکتا ہے، اور بھائی بھی سگا، تائرا چچیرا پھپیرا ممیرا خلیرے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، بھائی بھی سگا۔ کتنے ہو گئے؟ زور سے بولو۔ 2 لوگ ہو گئے جو عورت سے سچی محبت کر سکتے ہیں۔ اگر یہ لوگ کہیں محبت کرتے ہیں تو مان لینا ہاں ان کی محبت سچی ہے۔ تیسرا سنیں، تیسرا شوہر ہے جو اپنی بیوی سے سچی محبت کر سکتا ہے۔ اگر شوہر کہے اپنی بیوی سے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تو سمجھ لینا وہ سچی ہے۔ اور چوتھا جو مرد ہے وہ ہے بیٹا جو اپنی ماں سے سچی محبت کر سکتا ہے۔ میری بہنوں یہ 4 محبتیں تمہارے لیے سچی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کرم کبے پہ کھڑے ہو کے کہ میں محبت کرتا ہوں تو ٹھوکر مارتے ہیں۔ یہ محبت نہیں مطلب ہے، بالکل حق۔ محبت نہیں نفسانی خواہشات ہے۔ اور اس کے علاوہ محبت کا مطلب بھی کیا؟ اس کے علاوہ محبت کا مطلب بھی کیا؟ اس اسلام کی شہزادی سے جب مدینہ میں نکلی تھی حجاب میں، اس اوباش نے کہا میں دل ہار بیٹا محبت کرتا ہوں، تو کہنے لگی کیا تو میرا باپ ہے؟ بولا نہیں۔ کیا تو میرا بھائی ہے؟ بولا نہیں۔ کیا تو میرا بیٹا ہے؟ بولا نہیں۔ کیا تو میرا شوہر ہے؟ بولا نہیں۔ تو اس لڑکی نے کہا ان 4 میں سے اگر تو کوئی نہیں ہے تو پھر مجھ سے محبت نہیں کرتا ہے۔ پھر جھوٹا ہے تو۔ میری بہنوں اگر کوئی تم سے کہے ہم جس سے محبت کرتے ہیں تو کہنا میرا باپ ہے تو، کہنا میرا سگا بھائی ہے تو، کہنا میرا شوہر ہے تو، کہ میرا بیٹا ہے، وہ کہیں 4 میں سے کوئی نہیں تو کہنا یہ 4 ہی ہیں جو ہم سے محبت کر سکتے ہیں، باقی محبت نہیں مطلب ہے۔ بات میری غلط تو نہیں ہے نا؟ ٹوپے والوں بیٹھ جاؤ تو بڑا اچھا ہوگا۔ اس وقت میں اپنا ایک گردہ پھیپڑا آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں، یقین کرنا۔ اور میری جو تقریر ہے نا اس وقت 1 گھنٹہ 30 منٹ ہو گئی، 90 منٹ سے میں بول رہا ہوں، یقین ماننا۔ اور میں اب تقریر زیادہ لمبی نہیں کروں گا اس لیے کہ مجھے روز بولنا ہوتا ہے، اور آج میں یقین ماننا میں رسک لے کے بہت زیادہ بول گیا۔ آپ کو اگر اجازت ہو تو بات پوری کر دوں؟ بالکل۔ کہنے لگی تو ان 4 میں سے کوئی نہیں ہے تو محبت نہیں، کہنے لگا نہیں مر سکتا ہوں تیرے لیے۔ اچھا یہ محبت کرنے والی ہے، ضرور کہتے ہیں میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، میں ستارے توڑ رہا ہوں، سمندر میں کود جاؤں، آگ ہاتھ میں لے لوں، منہ میں لے لوں، یہ کر لوں، وہ سب کرتا ہے۔ 2-3 مہینے بڑی تیز دکھاتا، کہنے لگی کچھ نہ کر، تو کچھ کر سکتا میرے لیے؟ کہنے لگا ہاں، مگر لڑکی دیندار تھی، کنیز فاطمہ تھی، سے پتا تھا اس کا دل بیمار ہے۔ جب جسم بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور جب دل بیمار ہو تو روحانی حکیم کے پاس جاتے ہیں۔ لڑکی سمجھ گئی دل بیمار ہے، دل روح بیمار ہے، اسے روح کے ڈاکٹر کے پاس بھیجنا پڑے گا، دل کے ڈاکٹر کے پاس بھیجنا پڑے گا۔ کہنے لگی تم مجھ سے محبت کرتا، جو میں کہوں گی کر لے گا؟ کہنے لگا جو کہو۔ تو کہنے لگی چھوٹی سی ایک میری شرط ہے وہ پوری کر دے۔ کہنے لگا کیا؟ لڑکی نے کہا مسجد نبوی میں پہلی صف میں کھڑے ہو کر 40 دن تک عمر کے پیچھے باجماعت 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے، اور 40 دن کے بعد میرا ہاتھ مانگنا، میں راضی ہو جاؤں گی۔ یار ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، اگر یہ میری بہنیں اگر آج اسلام کی یہ شہزادیاں دیندار ہو جائیں تو خدا کی قسم معاشرہ دیندار ہو جائے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔
माशाअल्लाह। देखिए इस्लामी स्कॉलर हिंदुस्तान का वो कोहिनूर हीरा जिसको हजरतुल्लाह फजीलतुल शेख हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी के नाम से जमाना जानता है। हजरत की आमद है, मेरे बाद हजरत का खिताब आपको सुनना है। आप लोग बैठे रहें, स्टेज वालों ने खड़े होकर इस्तकबाल कर लिया है। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम ये चल रहा है माशाअल्लाह। देखिए हजरत आ गए और मेरे बाद इंशाअल्लाह हजरत का खिताब होगा। और कमेटी वालों का जो चुनाव है ना, इस एतबार से भी बड़ा लाजवाब है कि हजरत का खिताब मेरे बाद ये चुनाव भी लाजवाब है। इंशाअल्लाह आपको मुझसे भी बेहतर तकरीर हजरत सुनाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सुन रहे हैं आप? सुभान अल्लाह। इस वक्त आप मुकम्मल सेल्फ स्टार्ट है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। ये सब मामला कंप्लेन हो जाएगा। अब ये हजरत बैठाएंगे, मैं बैठाते बैठाते थक गया। सलमान भाई बहुत अच्छा बताया साउंड, माशाअल्लाह लाजवाब बजाया। सुभान अल्लाह है सुभान अल्लाह। थोड़ा सा बेस और आवाज और बढ़ा दो, आखिरी है। सुभान अल्लाह। बात नहीं, देखो जो बात करने को चुपेंगे नहीं, और जो नबी की मोहब्बत में बैठे वो बोलेंगे नहीं, है क्या नहीं? हाँ, एक मस्जिद में जब नमाज पढ़ने नमाजी गया तो वो बहुत देर से निकल के आया, तो वो जो बेनमाजी ने कहा तो बड़ी देर में निकल के आया। तुझे मस्जिद में कौन सी चीज नहीं आने दे रही? कहने लगा जो तुझे बाहर से अंदर नहीं आने दे रही, वो अंदर से मुझे बाहर नहीं आने दे रही। लड़की ने कहा जा नमाज पढ़ ले, पहली सब में खड़े हो गई। जब पता है कि उमर है, डॉक्टर है दिल का और रूह का दिमाग का, कि जहाँ उमर होता है वहां से शैतान 9 2 11 हो जाता है। अच्छा कुरान भी कहता, कुरान का भी ऐलान है कामों से रोक देती। तो कुरान कह रहा तो जब नमाजी बन जाएगा तो बेहयाई के कामों से रुक जाएगा। कहने लगा तू 40 दिन की नमाजों की बात करती है, मैं तो 40 साल तक नमाज़ें पढ़ने लगूं, अगर तू मेरी हो जाए। कहने लगी सिर्फ 40 दिन पढ़ ले, बाद में आके बात करना। अच्छा एक बात बताओ जैसे में आने वालों, 40 दिन तुम भी बाजमात नमाज पढ़ के देखना। कितने दिन? जोर से बोलो। 40 दिन तू नमाज ना छोड़ना, 40 दिन के बाद नमाज तुझे खुद ना छोड़ेगा। ना ईशा ना करार मिलेगा, ना फजर में तुझे करार मिलेगा। खुदा एक कदम छोड़ेगी। नमाजी को जब तक नींद नहीं आई तब तक ईशा ना पढ़ ले। और तुम चाहते हो फजर में आंख ना खुली, इसकी आंख लगी नहीं रहती है, फजर आ जाए तो दिन का अलार्म बोलने लगता है। पढ़ जा तो दे एक बार जरा अपनी आदत तो डाल के दे, एक बार जरा आदत तो डाल। कहने लगी 40 दिन की नमाज पढ़े, 40 दिन के बाद आना शादी की बात करना, फिर बात करेंगे। कहने लगा मुझे मंजूर है, अपना वादा ना भूल जाना। कहा हो नौजवान, हम नहीं भूलेंगे, अपने वादे का ख्याल रखना। मस्जिद नबवी में चला, वुज़ू किया, पहली सफ में खड़ा हो गया। पहली सफ में कोशिश किया करो नमाज पढ़ने के लिए, ज्यादा सवाब। ये जो करते हैं ना अगली सब सारी पीछे सब बना ली और आगे पे एक दूसरे कहते तू चला जा। अगर तू चला जाएगा तो जितना कदम तेरा लगेगा इतना अल्लाह तेरे नामा अमाल में नेकियां लिख देगा। अगली सफ में पढ़ा करो। सुभान अल्लाह। अब हजरत उमर के पीछे जो नमाज पढ़ रहा हो मस्जिद नबवी with पढ़ रहा, जिसकी एक नमाज का सवाब 50,000 नमाजों के बराबर। 40 दिन नमाज़ें पढ़ी, दिल की दुनिया बदल गई। क्या हो गया दिल की दुनिया? इसको कहते हैं अपने ही रंग में रंग डाला। इसको कहते हैं अपने ही रंग में, जोर से बोलो, अपने ही रंग में। ये है रंग में रंगना। गौसे आदम ने बचपन में 40 डाकुओं को कादरी रंग में रंगा और तौबा करा दिया।
اپنے ہی رنگ میں رنگ ڈالا۔ 40 دن کی نمازیں پڑھنے کے بعد جب یہ نوجوان اسی جگہ واپس آیا، لوگوں ذرا غور کرو، یہ اسلام کی شہزادی بھی اسی جگہ واپس آئی، لیکن آج آنے کا انداز الگ تھا۔ 40 دن پہلے جب نوجوان آیا تھا تو اس کی نگاہیں لڑکی کے اوپر پڑ رہی تھی، لیکن 40 دن کے بعد جب نوجوان اسی جگہ پر آیا ہے تو نگاہیں جھکی ہوئی ہے، لب خاموش ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے۔ لڑکی نے کہا کیا بات، کیا وعدہ بھول گیا، شادی کے لیے ہاتھ نہیں مانگے گا؟ تو کہنے لگا پہلے دل تیرے لیے بے قرار تھا، اب کسی اور کے لیے دھڑک رہا ہے۔ پہلے تیرے لیے بے قرار تھا، اب کسی اور کے لیے دھڑک رہا۔ کہنے لگی کیا بات، کیا تجھے کوئی اور مجھ سے خوبصورت مل گیا؟ کہنے لگا اس دل میں دنیا نکل گئی ہے، دنیا کے حسین و جتنے بھی جسم نکل گئے ہیں، اب اس دل میں جو گھر ہے وہ مدینے والے مصطفیٰ کا۔ حضرت زور سے بولو سبحان اللہ۔ کہنے لگا 40 دن کی نمازیں کیا پڑھی، دنیا کی محبت ہی نکل گئی۔ اب اگر کسی کی محبت ہے اس دل میں تو مدینے والے محمد کی۔ سبحان اللہ، ذرا بولو سبحان اللہ۔ کہنے لگے اب چاہت نہیں رہی، کہنے لگا اب کوئی چاہت نہیں، تو کہنے لگی اب کیا چاہت ہے؟ جلسے میں آنے والوں آخری جملے بول رہے ہو، اچھا لگے تو کوئی کھڑے ہو کے نعرہ لگانا۔ لڑکی بولی اب کیا چاہت ہے؟ کہنے لگا اب دنیا کی کوئی لڑکی، کوئی کوشیلا یا دنیا کا کوئی حسن والا میرے دل میں نہیں بستا۔ تو لڑکی نے کہا میرے دل کی چاہت کیا ہے، اب اپنے دل کی چاہت تو بتاؤ۔ لڑکا جھومنے لگا اور دل کی چاہت بتانے لگا۔ لوگوں ذرا غور کرو، اس کی چاہت جو بتاتا جا رہا تھا، اس کے جملوں کو بیگم شہبازی نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ یہ جھومتا جا رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا اتنا تو کرم کرنا، اے جشن کریم آنا، جب جان لبوں پر ہو آقا تم سامنے آ جانا۔ دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اللہ سلامت رکھے۔ بس بات ختم۔ دنیا میں مجھے تم نے آقا جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ اسی مفہوم کو جب علامہ حسن نے اٹھایا تو کہتے ہیں ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا۔ اسی مضمون کو جب اعلیٰ حضرت نے اٹھایا تو بولے اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال بولے تو بڑے پیار میں بولے تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد، تماشا تو دیکھو دوزخ کی آتش، لگائے خدا اور بجھائے محمد۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسلام زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ بنا لے